ایسا کیا ہوا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ نے 86 برس کی قید کی سزا سنا دی؟ بہت سے فیکٹس ہیں، بہت سی مت ہے۔ عافیہ صدیقی، عافیہ باجی جب ریڈار میں آئیں تو وہ اس وقت آئیں جب ایف بی آئی نے ایک مسلمان الزام لگتا ہے ایف بی آئی کی طرف سے کہ ڈاکٹر عافیہ کا تعلق خالد شیخ محمد سے تھا۔ یہ پہلا انٹرویو ہے میرا آپ کے ساتھ جس میں مجھے پہلی دفعہ ڈر لگا کہ شاید جب آپ یہ ایئر کریں گے تو شاید مجھے تھوڑے کچھ خطرات ہوں گے اس کے بعد زیادہ۔ اس وقت ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کی جس جیل میں ہے، اگر اس کا کمپیریزن کریں گوانٹانامو بے سے، نہتی عورت کو جو کہ آلریڈی آپ نے غلط الزام میں، اب آپ نے اس کو گولی بھی مار دی۔ ہم یہ سن بھی رہے ہیں نیوز میں کہ پاکستان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بدلے شکیل افریدی کو ایکسچینج کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو آپ کے نیوز ملتی ہیں وہ بہت الگ ملتی ہیں، جو مجھے ملتی ہیں بہت الگ ملتی ہیں، جبھی تو آپ کے میرے اختلافات بڑھتے ہیں اس بات کے۔ آپ کے بھی جاننے والے ہوں گے ایف بی آئی کے اس ونگ میں جن کی کسٹڈی میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی تھی۔ آپ نے کوشش نہیں کی کسی طرح ان کی ہیلپ کرنے کی؟ ہزار عورتیں ہیں نا ایسی، تو وائے عافیہ صدیقی؟ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی ریلیز ہو سکتی ہیں؟ بریکنگ نیوز دوں علی بھائی، نیکسٹ ایگری ہے لینے کے لیے عافیہ صدیقی کو۔ پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ایسا کیا کیا کہ امریکہ نے انہیں 86 برس قید کی سزا سنا دی؟ اور کیسے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکن ایجنسی نے پاکستان سے کڈنیپ کیا؟ اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنے وطن واپس کب تک آئیں گی؟ یہ سب جانیے آج کے پوڈ کاسٹ میں فارمر ایف بی آئی ایجنٹ کامران فریدی سے۔ میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کانٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ کامران میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو لے کر ہم سب پاکستانی بہت زیادہ ٹچی ہیں، لیکن اگر بیک گراؤنڈ جاننا چاہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ نے 86 برس کی قید کی سزا سنا دی۔ پہلے تو آپ کو علی بھائی عافیہ باجی کے بارے میں اس کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سے فیکٹس ہیں، بہت سی مت ہے۔ تو میں آج جو بات کر رہا ہوں، یہ پہلا انٹرویو ہے میرا آپ کے ساتھ جس میں مجھے پہلی دفعہ ڈر لگا کہ شاید جب آپ یہ ایئر کریں گے تو شاید مجھے تھوڑے کچھ خطرات ہوں گے اس کے بعد زیادہ۔ میں آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں جو اس کو کہتے ہیں، کچھ لوگ بات کرتے ہیں پڑھ کے، کچھ لوگ بات کرتے ہیں سیکھ کے، اور کچھ باتیں ہوتی ہیں آرکائیو سے۔ یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آرکائیو کا ذکر ہے، اس میں کوئی مت نہیں ہے، کوئی کنسپیریسی نہیں ہے، نہ یہ کوئی ایسی باتیں ہیں جو آپ نے پہلے شاید کبھی نہ سنی ہو۔ تو شاید بہت ہمارے لوگوں کو ایک تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی اصلی اور نئی بات آتی ہے ان کا دماغ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ لیکن میرا آپ کا مقصد یہاں پر بیٹھ کے لوگوں کو کوئی قصے کہانی بتانا تو نہیں ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو وہ بات بتاؤں جو اصل سچ اور حق بات ہے، چاہے وہ جتنی کڑوی یا چاہے وہ جتنی کرب یا تکلیف کا باعث بنے، لیکن جو حقیقت ہے میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں اس کا، باقی آپ کے سامعین اور فیصلہ ان کا ہے، سننے والوں کا۔ لیکن یہ جو میں بات سب سے بتانے جا رہا ہوں یقیناً حق و سچ ہے۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ عافیہ صدیقی یا عافیہ باجی میں ہوں، میرے منہ سے عافیہ صدیقی نہیں نکلتا، باجی نکلتا ہے۔ تو باجی کا پہلی جو یہ یاد رکھیے گا کہ ان کی رہائش امریکہ میں تھی، وہ امریکہ میں پڑھ رہی تھیں، شی واز اے اسٹوڈنٹ امریکہ۔ انہوں نے انڈر گریڈ کیا بoston میں، اور اس کے علاوہ وہ MIT سے فارغ یافتہ ہیں۔ ان کی شادی بھی امریکہ میں ہوئی تھی، امجد نام تھا ان کے ہسبینڈ کا، ڈیورس ہو گئی تھی، بعد میں آتے ہیں اس بات کی طرف۔ تو باجی کی عافیہ باجی کی جو تعلیم ہے وہ MIT کر رہی تھی۔ اب MIT جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے، یعنی جو FBI کی جو پہلی اٹینشن یا جو کیس میں ان کے خلاف جو پہلا جو لوگوں کو بات یہ نہیں پتا کہ عافیہ صدیقی کون؟ عافیہ تو ہزار عورتیں ہیں نا ایسی، تو وائے عافیہ صدیقی؟ سب سے پہلی بات یہ کہ عافیہ صدیقی جو ہیں وہ اپنی PhD مکمل کر رہی تھیں امریکہ میں۔ جس انسٹیٹیوٹ سے انہوں نے پڑھا اس کا نام MIT ہے۔ MIT جو ہے وہ FBI کو شاید یہ شبہ ہوا کہ یہ کوئی نیوکلیئر یا کوئی ایسی چیز، کیونکہ فزیشین، یہ فزکس کی طالب علم ہے یا نیوکلیئر فزکس پڑھ رہی ہیں، تو یا ایسی کوئی خدا نخواستہ بات ہے، حالانکہ وہ ایک ایجوکیشنل ڈگری تھی، that's what all it was about، کہ وہ ایجوکیشنل ڈگری تھی۔ تو یہاں سے تو پہلی بات تو یہ جان لیں کہ عافیہ صدیقی، عافیہ باجی جب ریڈار میں آئیں تو وہ اس وقت آئیں جب FBI نے ایک مسلمان عورت کو MIT کی اسٹوڈنٹ اور
وہ ظاہری بات ہے ہم جتنے بھی یہاں پر جو لوگ یہاں رہتے ہیں امریکہ میں، جو بچے اس کو سنیں گے جو امریکہ میں رہتے ہیں یا برطانیہ میں رہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ہم جب یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ برطانیہ کہیں بھی یورپ میں ہوں، تو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں. ظاہری بات ہے ایک حلقہ بن جاتا ہے. تو ایک مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن یہاں پہ بہت مشہور ہے MSF کے نام سے. وہ کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں جیسے پاکستان میں ہوتی ہیں تنظیمیں اسٹوڈنٹ کی. یہ بھی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے. وہ ساتھ حلال کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں مسلمان بچے. بس دیٹس آل اٹ از اباؤٹ. سو MSF ظاہری بات ہے 9/11 کے بعد واچ میں آ گئی. عافیہ صدیقی MIT کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کے خیال میں یہ ہے کہ یہ کچھ بہت خطرہ بن سکتی ہے. عافیہ باجی کی شادی جب ہوئی تو ان کی جو ہسبینڈ تھے ان کا نام امجد تھا. اور یہ دوسرا واقعہ ہے کہ جب FBI نے ان کو اٹینشن میں لیا، یعنی ان کا جو پہلا انٹرویو اس موقع پہ ہوا کہ امجد نے ایک نائٹ ویژن گوگل آرڈر کیا انٹرنیٹ سے. 9/11 کے بعد کی بات ہے. اس وقت ہر کوئی اسکروٹنی میں تھا. وہ نائٹ ویژن گوگل جو تھا، جب ان کو FBI نے ریڈ کیا ان کے اپارٹمنٹ کے اوپر، اور امجد اور عافیہ باجی سے دونوں سے سوال جواب ہوئے. تو جب امجد سے انہوں نے پوچھا کہ یہ تم نے نائٹ ویژن گوگل کس لیے منگایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ہنٹر ہوں، شکار کرتا ہوں. ٹرو. اور میں نے اس کے لیے آرڈر کیا، ڈیئر ہنٹنگ کرتا ہوں، اس کے لیے یوز کیا. رائفل اسکوپ تھا وہ نائٹ ویژن گوگل نہیں جو آرمی استعمال کرتی ہے وہ ماتھے والا، وہ رائفل کے اوپر لگتا ہے. نائٹ ویژن گوگل وہ ہوتا ہے، عام مل جاتا ہے یہاں پہ، آپ لے سکتے ہیں دکانوں سے. چونکہ مسلمان ہیں اور MIT کے اسٹوڈنٹ ہے، اس کا ہسبینڈ ہے ریڈار میں ہے، تو وہ خطرے والی بات ہے. تو انہوں نے انٹرویو کیا اور اس کے بعد وہ مطمئن ہو کے چلے گئے. وہاں سے معاملہ کلیئر ہو گیا ان کا. اس کے بعد کوئی سوال جواب نہیں، کوئی کچھ نہیں ان سے، اور بات آئی گئی ہوگی. لیکن ایک دفعہ ہماری کم بختی ہے کہ ایک دفعہ جب آپ واچ میں آ جاتے ہیں FBI کی، تو وہ جاتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ جو بھی ایک دفعہ واچ میں آ جائے، وہ ایک دفعہ اگر آپ سے سوال جواب ہو جاتے ہیں تو ایک نمبر الاٹ ہو جاتا ہے. اس کو FBI نمبر کہتے ہیں. مجھے بھی ایشو ہے کیونکہ میں اریسٹ ہو چکا ہوں، چاہے میں کچھ بھی ہے میرے پاس. کوئی بھی آدمی جو FBI سے انٹیروگیٹ ہوتا ہے اس کو ایک FBI نمبر الاٹمنٹ ہو جاتی ہے. وہ نمبر ایک کمپیوٹر ڈاٹا میں رہتا ہے ہمیشہ. اس کا مطلب آپ کا نام یو گاٹ میڈ دیٹ ڈے. جیسے پاکستان میں لوگ جاتے ہیں تھانے میں، جو مجرم کو جانتے ہیں علاقے کے، ایک دفعہ پکڑا تو پتا کہاں پر ہوتا ہے. دیٹس واٹ ایگزیکٹلی از اباؤٹ. یہ تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ، یہ آرکائیو میں رہتا ہے. تو خیر آگے بڑھتے ہیں. عافیہ باجی کو پاکستان جانا ہے، موو نہیں. اور امجد جو ہے وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے پاکستان، کیونکہ امجد کی جو تعلیم تھی وہ مکمل نہیں تھی. وہ ڈاکٹر بن رہے تھے، ان کی جو مکمل نہیں ہوتی. لیکن بعد الخواستہ وہ پاکستان چلے گئے. جب امجد پاکستان گئے تو وہاں پھر وہ ایک بیٹر بہت ڈیورس کا سلسلہ ہوا. وہ شاید ضروری نہیں ہے اس چیز کا ذکر کرنا، لیکن وہ بہت بیٹر ڈیورس ہو گئی. عافیہ باجی کے ٹوٹل 3 بچے تھے. 2 میں نے اس لیے کہا کہ 2 حیات ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا. تو ایک بچہ جو تھا اس کا نام احمد تھا. جب ان کی ڈیورس ہوئی میرا خیال ہے، اور جس وقت یہ جائیں ہیں آن دا اریسٹ، احمد کی 6 سال کی عمر تھی، مریم 3 سال کی تھی. اور جب ڈیورس ہوئی ہے تو اس وقت پریگننٹ تھیں. مجھے ایگزیکٹلی صحیح نہیں پتا کیا تو 6 ماہ کی، سلیمان جو بچہ تھا بیٹا تھا، یا تو اس کی 6 ماہ کی عمر ہوگی گیو اور ٹیک، کیا تقریباً مجھے یہ نہیں پتا ایگزیکٹ عمر اس وقت کتنی تھی سلیمان کی. بائی دا ٹائم آف اریسٹ جو تھا، جب ان کا اریسٹ ہوا تو اس وقت سلیمان کی جو عمر تھی وہ 6 ماہ تھی. تو پاکستان پہنچی ہیں اور وہ واچ لسٹ میں ہیں، اور ان کو امریکنس کو یہ ایک بہت زیادہ ایک اچنبے کی بات لگی کہ اسٹوڈنٹ اس طرح چھوڑ کر جا رہی ہے. تو انہوں نے پاکستان میں جو ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں اور ان کے پاکستان میں جو بھی ریسورسز ہیں، انہوں نے ان کو مطلع کر دیا کہ بھئی آ رہی ہیں. شی واز آن واچ. کیا ہو رہا ہے ان کو نہیں پتا. اور وہ ادارے کون سے تھے جن کو انفارم کیا تھا؟ ایک تو جو پاکستان میں لیگیٹ ہوتی ہے ہماری، یعنی لیگیٹ کا مطلب امریکن FBI جو US ایمبیسی کے اندر ایک ادارہ ہے FBI، اس کو لیگیٹ کہتے ہیں. لیگیٹ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انڈر FBI کام نہیں کر سکتے. یعنی آپ جب بیرون ملک میں کہیں کام کرتے ہیں، انڈر FBI امبریلا کام نہیں کرتے، تو وہ انڈر لیگیٹ کام کرتے ہیں. تو وہ لیگیٹ کہلاتی ہے، LEGIT، یا اس کو لیگل ایڈ یا لیگل اتاشی کہہ لیجیے آپ سوفسٹیکیٹڈ انگلش میں. وہ جو بھی کہیں بیسیکلی وہ اگر آپ اس کو نام کچھ بھی دے لیجیے وہ ہوتی ہے BI ہے. تو ان کو مطلع کیا گیا. پھر وہ جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں، اب میرا خیال ہے ان کا نام لینا یا اس سے کوئی فرق زیادہ پڑتا نہیں ہے اس وقت، کیونکہ وہ کچھ بھی ہو، بہرحال قصوروار جو ہیں وہ FBI ہی ہے اس بات کی کہ انہوں نے اس کو مطلع کیا. ٹھیک ہے، واچ لسٹ میں ہے. اور پھر جو ان کی افیلیشن تھی، جو کہ مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا انہوں نے کس ایگزیکٹلی ایبریویشن، کیونکہ یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارے یہاں بھی ایک سے زیادہ ادارے ہیں. تو FIA کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں ہیں جو کام کرتی ہیں، عقل مند کو اشارہ کافی. تو
انہوں نے ان کو اطلاع کر دیا گیا، وہ واچ لسٹ میں تھیں، اور جب وہ کراچی سے اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھیں، ٹیکسی انہوں نے کی تھی، اور اس ٹیکسی کو روکا گیا اور ان کو حراست میں لیا گیا. علی بھائی، سلیمان یا گیو اور ٹیک 6 سے 7 ماہ شاید اس کی عمر تھی، اس کو امریکن جو ایجنٹ اس وقت وہاں موجود تھے جنہوں نے کسٹڈی میں لیا، انہوں نے اس کو گرا دیا گود سے لے کے سر کے بل نیچے سڑک پہ، اور اسی وقت سلیمان کا جو تھا وہ انتقال ہو گیا. ہی ڈائڈ آن دا اسپاٹ. عافیہ باجی کو کسٹڈی میں لیا گیا سیپریٹ. دونوں بچوں کو، مریم کو اور احمد کو، سیپریٹ کر دیا گیا، علیحدہ کر دیا گیا. بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے ہیں. اب ان کو موو کیا گیا وہاں سے بائی روڈ بگرام ایئر بیس، وہاں لے گئے. احمد کو اور مریم کو سیپریٹ جیل میں لے کے گئے. وہ بچوں کی کوئی کسٹڈی یا کوئی ایسی جیل یا کوئی ایسی چیز، لیکن تھا وہ احمد فور شور جو تھا وہ اس وقت جیل میں تھا، اور احمد نے جیل میں وقت گزارا 6 سال کی عمر میں. یعنی یہ 6 سال کی عمر میں کسٹڈی میں گیا ہے اور اس وقت وہ جیل میں. مریم کو کچھ عرصہ انہوں نے جیل میں رکھا. یہ ہائی لائٹ ضروری ہیں بہت زیادہ، تاکہ آپ کو کیس جب ہم آگے چلیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کیوں ضروری ہے. کیونکہ ساری وجوہات جو ہیں، یہ پورا مدار جو ہے یہ اس پہ، اور کبھی بھی کسی نے اس معاملے میں بات نہیں کی ہے، نہ کیونکہ کسی بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ اخبار پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے خبریں پڑھتے ہیں بے وقوفانہ، اور یہ اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں. مریم کو اس وقت کسٹڈی میں لے لیا گیا. مریم کو کسٹڈی میں لے کے انہوں نے اڈاپشن کے لیے دے دیا. اڈاپشن کے لیے مریم کو اڈاپٹ کر لیا. ایک وہاں فیملی تھی، انٹیلیجنس کے لوگ تھے، وہ ہسبینڈ وائف، ان کے پتہ نہیں اولاد تھی یا نہیں تھی، یہ مجھے صحیح طرح نہیں پتہ. امریکن جو افغانستان میں تھے اس وقت، انہوں نے اس کو، وہ انٹیلیجنس کے لوگ تھے، یہ بھی مجھے پتا ہے کہ ہسبینڈ نے 4 سال تھا، اس نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، بچی کو، مریم کو، 3 سال کی عمر. انہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے فاطمہ رکھ دیا. یا ڈاٹا ضروری ہوتے، ایک شک ہوتی ہے یہاں پہ کہ آپ جو پرانے نام سے اگر کوئی ایسا کوئی بیک گراؤنڈ ہے تاکہ بچی پہ ریفلیکٹ نہ ہو تو وہ نام چینج کرنا پڑتا. فاطمہ کے نام سے انہوں نے اس کو لے لیا. عافیہ باجی کو بگرام میں رکھا ہوا ہے، اور وہ جو جیل ہے وہ عورتوں کی جیل نہیں ہے، وہ مردوں والی جیل ہے. اور وہاں جو ہے وہ ظاہری بات ہے، لوکل قیدیوں کو جو وہاں پر تھے، کئی ان کو پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ چیخ و پکار، انٹیروگیشن جو ٹارچر ہو رہا تھا اس وقت وہاں پہ، وہ چیخ و پکار جو تھی وہ بہت زیادہ لوگ سنائی دے رہی تھی. تو اس کے کچھ جو گواہان ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو گوانتانامو بے سے چھوٹ کر جو فری ہوئے ہیں. ان میں سے ایک پاکستانی لڑکا ہے جو انگلینڈ میں رہتا ہے، وہ ایکٹیوسٹ ہے اور وہ کافی کام کرتا ہے گوانتانامو بے کے ریلیز کے لیے. اس نے پورا ایک اقباس لکھا ہے ان کے بارے میں، میرے نظر سے نہیں گزرا، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا پہلی دفعہ کہ عافیہ صدیقی جو ہے وہ کسٹڈی میں ہے بگرام کے اندر. کیونکہ پاکستان کی کسی اتھارٹی نے FBI نے اس وقت تک ایڈمٹ نہیں کیا تھا. سب نے یہ کہا کہ یہ جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے وہاں سے، اور یہ نازم آباد میں کہیں رہ رہی ہیں، نازم آباد ان کا گھر ہے. بالکل جھوٹی بات ہے یہ، وہ کسٹڈی میں تھی اس وقت. اور جو دوسرا تھا جس نے بیان دیا عافیہ باجی کے وکیل کو کہ عافیہ صدیقی اس وقت بگرام میں تھی، وہ تھا سلیم کوچی. تو ان کو وہاں رکھ کے کافی ٹارچر کیا، اور ٹارچر کر کے پوچھ رہا تھا کہ سوال صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ MIT کے حوالے سے، اور پھر کہ پاکستان آنے کی کیا وجوہات ہیں. امجد کے اوپر کچھ ایک اور یہ کہا جاتا ہے، اور عافیہ صدیقی کے بارے میں بھی یہ 2 باتیں کہی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عافیہ صدیقی نے، عافیہ باجی نے القاعدہ کو فنڈنگ کی ہے، مدد کی ہے فائنینشیل. امجد کے اوپر بھی یہ الزام ہے. یعنی انٹیروگیشن اس معاملے سے ہو رہی ہے، چارج نہیں ہوا، صرف انٹیروگیشن ہو رہی ہے کہ آپ نے کوئی مدد کی ہے، جو کہ بالکل بے بنیاد بات ہے. الزام لگتے ہیں FBI کی طرف سے کہ ڈاکٹر عافیہ کا تعلق خالد شیخ محمد سے تھا. وہ اسی طرف آتے ہیں. وہ لنک اصل میں یہ نہیں تھا. اصل لنک کیا تھا میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ لنک کا میں آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتا ہوں. وہ لنک کیا تھا؟ امجد نے حوالہ کیا کچھ پیسوں کا، جو کہ جیسے رفاہی تنظیمیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں بہت ساری ہیں، ہینڈز ان ہینڈز ہے، کئی ہیں ایسی تنظیمیں، نام لینا مناسب نہیں ہوگا، کہ جو اشتہار دیتی ہیں کہ آپ افغانستان میں فوڈ پروگرام ہے بچوں کے لیے، یتیم بیوہ، یا کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس طرح کے پروگرام ہیں. تو انہوں نے اس کو ٹرانسفر کیا فنڈ کو،
کسی بھی طریقے سے, کہ کسی ایک دوست کے تھرو کیا یا حوالے کے تھرو کیا یا XYZ, یہ ایگزیکٹ چیز جو ہے وہ کسی آرکائیو میں, اور میں وہی بات کروں گا جو ہے موجود, میں یہ نہیں کہوں گا جو سنی سنائی نہیں ہے, وہ سنی سنائی تو بہت سی بات ہے. اس بات کا ایگزیکٹ کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ اماؤنٹ ٹرانسفر کس طرح سے ہوا, بٹ اماؤنٹ واز ٹرانسفرڈ کس طرح سے ہوا ایک تنظیم کے لیے, جو کہ ہیلپنگ ہینڈ ٹائپ کی تنظیم تھی, جو کہ بچوں کو یا فوڈ پروگرام جو افغانستان میں کرتی ہے. اتفاقیہ وہ جو تنظیم تھی وہ بلیک لسٹ تھی, افغانستان میں بلیک لسٹ تھی انڈر القاعدہ فنڈنگ کے لیے, وہ منیٹور تھی. اب انہوں نے 2+2 کر لیا کہ یہ جو ہے, یہ جو ٹرانسفر کیا گیا یہ بظاہر طور پہ دہشت گردی کے لیے کیا گیا. علی بھائی, ایک آپ کے سامعین کے لیے اور آپ کے لیے خاص نصیحت, جب آپ کبھی فنڈنگ کرتے ہیں, خیر پاکستان والوں کے لیے یہ معنی نہیں رکھتی بات, لیکن جو باہر میرے بھائی دوست رہتے ہیں جو, کہ جب آپ ایک آرگنائزیشن کی ہیلپ کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا, لیٹ می پلے دی ڈیولز ایڈوکیٹ رائٹ ناؤ. آپ نے ایک تنظیم کو پیسہ دیا, گڈ فیتھ میں دیا, اس تنظیم نے اس پیسے کو ٹرانسفر کیا. اگر وہ تنظیم, وہ آرگنائزیشن بلیک لسٹ ہے تو آپ پہ فرد جرم عائد ہو سکتا ہے اس بات پہ. تو جب آپ ٹرانسفر کرتے ہیں یا کوئی پیسہ دیتے ہیں تو وہ ایسی طرح سے دیجئے کہ کوئی مستند مسجد اپنی لوکل مسجد کے حوالے کریں, وہ جو مسجد جو پروگرام کرتی ہیں. اگر آپ اپنے طور پہ ٹی وی میں اشتہار دے کے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جو امداد اصل میں جو آرگنائزیشن جتنی بھی فائنینشیل فنڈنگ ہوتی ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو, وہ ظاہری بات ہے آ کے تو یہ نہیں کرتے, ہم القاعدہ ٹی وی پہ اشتہار تو نہیں آتا القاعدہ کا کہ میں القاعدہ ہوں یا میں طالبان ہوں, میں مدد کیجیے. وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ آرگنائزیشن بناتے ہیں فرنٹ, اور وہ فرنٹ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ چندہ اکٹھا کرتی ہیں, لیکن وہ بیک اینڈ میں ان تنظیموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے وہ MQM کی بڑی مشہور ہے نا, وہ جو MQM نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی اپنی, وہ امداد کے لیے وہ کھالے والے جمع کرتے تھے. وہ اصل میں کیا کرتا, وہ تھوڑی کوئی جا کے اس سے رفائی کام کرتے تھے یا کمبل خریدتے, وہ تو اسے اسلحہ خریدتے تھے. لیکن لوگ جو وہ کھالیں دے رہے ہوتے اور بدماشی چھین لیتے تھے وہ تو خیر. لیکن یہ بڑی کامن چیز ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے جماعت اسلامی کی اپنی ایک فرنٹ, اب آپ کو تو نہیں پتا وہ کس لیے استعمال کر رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جماعت اسلامی کی غلط چیز, MQM کو پتا ہے کہ وہ کرتی تھی استعمال, کہ وہ اسلحہ خریدتے تھے اس پیسے سے. اب آپ اپنی زکوٰۃ خیرات کے پیسے دے رہے ہیں وہاں پہ اور وہ اس سے اسلحہ خرید رہے ہیں, تو اصل میں وہ تو ایک دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتا. تو اسی طرح جتنی آرگنائزیشن ہے, تو یہ آپ پوری تصدیق کر لیں کہ آپ جس کو پیسہ دے رہے ہیں وہ کسی آرگنائزیشن ایسی میں نہ جائے جو کسی کی فرنٹ ہو. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ. باہر والوں کو تھوڑی احتیاط کرنی پڑے. ایسے کئی لوگ امریکہ کی جیلوں میں کئی سو نہیں بلکہ ہزاروں مسجد کے لوگ, امام, نمازی, کئی لوگ ایسے ہزاروں ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی پوائنٹ پر 9/11 کے بعد چندہ دیا کسی آرگنائزیشن بلیک لسٹ تھی اور ان پہ فرد جرم عائد کیا گیا. اس کو کہتے ہیں سپورٹ ٹو اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن, فائنینشیل سپورٹ ٹو اے ٹیررسٹ. ایک مٹیریل سپورٹ ہوتی ہے, ایک فائنینشیل سپورٹ ہوتی ہے, دونوں خطرناک ہیں. تو یہ فائنینشیل سپورٹ میں انہوں نے اس کو, چاہے آپ 100 روپے دیں یا 1000 روپے دیں, doesn't really matter, 1 روپیہ بھی دیں گے تو یو ایکولی آپ اس میں آ جائیں گے. تو لہٰذا یہ بات تو سچ ہے کہ انہوں نے پیسہ دیا, اور یہ بات بھی سچ ہے کہ اس آرگنائزیشن جس کو دیا وہ بلیک لسٹ تھی, اور وہ جو تھا وہاں پہ کچھ ایسے معاملات کھڑے ہو گئے کہ انہوں نے اس کو واچ لسٹ میں ڈال دیا. دیٹس دا کویشچن واز کہ آپ القاعدہ کے کن لوگوں کو جانتی. وہ جو آرگنائزیشن تھی وہ براہ راست ڈیل کر رہی تھی خالد شیخ محمد سے. FBI کا سوال یہ تھا, ان سے خیال یہ تھا کہ یہ MIT سے پڑھی ہوئی ہیں, امجد کی وائف ہے, اور پاکستان میں اس لیے آئی ہے کہ یہ افغان القاعدہ کو سپورٹ کرنے آئی ہیں, ان کی ہیلپ کرنے آئی ہیں. شی وانٹ ٹو ہیلپ القاعدہ ود سم کائنڈ آف ویکی بام اور سم تھنگ. پیسے بھی ٹرانسفر ہو چکے ہیں. تو وہ ان سے انٹیروگیٹ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کو سزا دینی تھی, وہ ان سے انٹیروگیشن اس لیے کر رہے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ عافیہ صدیقی خالد شیخ محمد تک FBI کو پہنچا دیں, جو کانٹیکٹ انفارمیشن دے دیں, یعنی اس کو کہتے ہیں ان کو اپنے ایجنٹ بنا لیں, فلپ کر دیں, جو کہ نمبر 1 چیز ہوتی ہے. جب یہ کوئی ایسی شخصیت کو لیتے ہیں جو خاص امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں فلپ ہو جائیے, ہمارے لیے کام کیجیے, ویل سینڈ یو آن. وہ کہتی بیچاری مجھے پتہ ہی کوئی نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں. شی وانٹڈ ٹو سی ہر کڈز, اس کو کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. اور یہی ان کو پھر وہاں پہ, اچھا مثال کے طور میں آپ کو وہ بتاتا ہوں, اور لیٹ می پلے اگین دا ڈیولز ایڈوکیٹ. علی بھائی, آپ انٹیروگیٹ اگر ہو رہے ہیں, خدا نخواستہ اللہ نہ کرے, تو ایک ہوتا ہے ٹارچر اور ایک ہوتا ہے سوال. میں آپ سے سوال کروں کہ کیا آپ القاعدہ کے ایجنٹ ہیں؟ کہیں گے نہیں میں تو نہیں, صحیح بات ہے نہیں ہوں. پھر آپ کو ایک رکھ کے تھپڑ ماروں زور سے, القاعدہ کے ایجنٹ ہے. اب یہ آپ کی برداشت ہے, آپ کتنے تھپڑ کھائیں گے.
لیکن جب تک آپ تھپڑ کھاتے رہیں گے ایک وقت آپ ایسا کہیں گے میں ہوں. اس کو کہتے ہیں ٹارچر ایڈمیشن. جیسے پولیس میں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اگر آپ سے چاہے تو وہ ملکہ برطانیہ کا ہرن کو بھی ہاتھی بنا کے اگلوا لیتی ہے. تو ایگزیکٹلی واٹ ہیپن. تو 2 ڈگری ہوتے ہیں ٹارچر کے. یہ بہت ضروری ہے اس کیس کے لیے بات کو سمجھنا کہ ایک ہوتا ہے فرسٹ ڈگری ٹارچر, ہوتا ہے سیکنڈ ڈگری ٹارچر. امریکن اصطلاح میں جو استعمال کرتے ہیں لفظ فرسٹ ڈگری ٹارچر, یہ کہ میں آپ کو ماروں کوٹوں بری طرح سے, جو بھی کچھ میں آپ کے ساتھ کر واٹر بورڈنگ, یہ فرسٹ ڈگری ٹارچر ہے. وہ ایک چیز ہوتی ہے سیکنڈ ڈگری ٹارچر, جو سب سے خطرناک ہوتا ہے, جو کہ شاید آپ کی سمجھ میں اور بہت سے لوگوں کے نہ آئے جن کے ساتھ نہیں ہوا. سیکنڈ ڈگری ٹارچر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کسی راسیر میں دھمکی دوں کہ میں آپ کے بچوں کو اٹھا کے لے جاؤں گا, ان کو ریپ کر دوں خدا نخواستہ, یا آپ کے گھر میں گھس کے میں والدہ کے ساتھ کچھ کروں یا یہ کروں. اس کو کہتے ہیں سیکنڈ ڈگری ٹارچر. تو جو فرسٹ ڈگری ٹارچر ہے بہت سے لوگ برداشت کر لیتے ہیں. سیکنڈ ڈگری ٹارچر برداشت کرنا بہت سے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ آدمی پھر بولا جو چاہیے لے لو, میں بول دوں گا تمہیں. اچھا, اب جو ایجنٹ اس کو سوال کر رہے ہیں علی بھائی, آپ کے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی, لیکن میں کسی کو پسند کرنے کے لیے نہیں بیٹھا, میں تو سچی بات کرنے بیٹھا. ان کو یقین تھا کہ اس کا تعلق القاعدہ سے. اب جب انہوں نے ایڈمٹ کر لیا تو کیا ہوا, اس نے جب ایڈمٹ کیا تو یہ ہوا بھائی یہ تو ہے, دیکھو اس نے ایڈمٹ کر لیا, مان گئی. یعنی وہ تو ان کے لیے بلے بلے ہو گیا نا. آپ سیکنڈ ڈگری ٹارچر ہوتا ہے. آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کون سی اسٹیج پہ جا کے بریک ہوئی؟ کیونکہ انہیں 2003 میں کڈنیپ کیا گیا اللیگلی, اور 2008 میں ہمارے سامنے نیوز میں آیا کہ وہ FBI کی کسٹڈی میں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا تھا. اصل میں جو بریک کا سلسلہ تو بہت بعد کی بات ہے. عافیہ صدیقی کو, عافیہ باجی کو جو بریک کیا وہ فزیکل ٹارچر نے نہیں کیا, ان کو کیا سیکنڈ ڈگری ٹارچر میں. ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیکنڈ ڈگری ٹارچر جو اریسٹ کی جو آپ کے سامنے جو خبر آئی ہے وہ اس وقت آئی ہے جب عافیہ صدیقی کو ریلیز کر دیا گیا تھا. عافیہ صدیقی واز کیپ ان مائنڈ, عافیہ باجی کو ریلیز کر دیا گیا بگرام سے. انہوں نے ان کو چھوڑ کے پہلے ان کو کابل کی جیل میں لے گئے تھے, جو وومن پریزن ہے کابل میں. ان کو کابل پریزن ٹرانسفر کر دیا تھا, وومن پریزن میں. تو اس لیے خبر نہیں آ رہی تھی کہ ہر ایک کو ڈینائی کرتے کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں کسٹڈی میں, تو ناز آباد میں کہیں رہ رہی ہے اور شی گون سم ویئر. اور یہ پاکستان میں بھی یہ بات ہے کیونکہ وہ بہت بڑی لائبلٹی بن چکی تھی. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عافیہ باجی جو تھیں اس وقت لائبلٹی کس لیے بن گئی تھی. ایک عورت, مسلمان عورت, مسلمان ملک کی عورت, پڑھی لکھی, اور پاکستان میں ایک تنظیم, اور وہ فوزیہ نے ان کی جو سسٹر نے بہت اچھا کام کیا ماشاءاللہ. انہوں نے ان کی بہت فالوئنگ ہے, انہوں نے بہت جو مارچ وارچ شروع کیے. تو پوری دنیا میں یعنی شی واز دا موسٹ فیمس وومن. اگر عمران خان سب سے بہت فیمس آدمی ہے تو یہ بہت فیمس عورت. جب ریلیز کیا گیا کابل سے تو ان کو بیٹے کو حوالے کر دیا, بیٹے کو دے دیا کہ آپ ان کے پاس آ گئے. بڑی سی چادر پہنا ہوا تھا اس کو, انہوں نے جبا, اور گرمی میں, اس وقت گرمی کے دن تھے, جون جولائی کی گرمی تھی. افغانستان کی گرمی بہت خطرناک ہے. تو ان کو حوالے کر دیا گیا اور کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں واپس کراچی چلے جائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بچے کو انہوں نے ان کے حوالے کر دیا ایک سازش کے تحت. اتنا کانسپریسی تھیوری, ٹرو اسٹوری. بچے کو حوالے کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اس کو, اور آپ بولا کہ اس نے پوچھا کہ مریم کہاں ہے, مریم جو ہے وہ غزنی, آپ چلے جائیے. ایک ایڈریس دیا مسجد کا کہ یہاں آپ کو حوالے, جب آپ بیٹھیے گا یہاں انتظار کیجیے گا. ایک غزنی میں ایک مسجد ہے یعنی, اور مسجد کے باہر آپ بیٹھیے گا اور وہاں پر جو ہے وہ ایک آدمی آئے گا اور آپ کو مریم آپ کے حوالے کر دے گا. یہ بات ان کو کہی امریکن نے ریلیز کرتے وقت. پلان یہ تھا اصل میں کہ ان کو جب یہ وہاں بھیجا جائے تو افغان جو لوکل پولیس ہے اس کو یہ اعلان کر دیں گے کہ سوسائڈ بامبر ہے. جب بھی انہوں نے احمد کو ایک بڑی سی چادر پہنا کے, اوپر چادر کہتے ہیں اس کو, یعنی وہ جو افغان ہوتی ہے وہ گرمیوں میں نہیں پہنی آتی, لیکن اس کو پہنائی بھی تھی, وہ بیچارہ پہنا ہوا تھا, بچہ ہے. پلان یہ تھا کہ وہ افغان گورنمنٹ, افغان نیشنل پولیس کو الرٹ دیں گے تو وہ آ کے سیدھا فائر ہی مارتے ہیں. وہ بات تو کر تھوڑی سوسائڈ بمبر کے پاس آپ کو تھوڑے مائک لے گا بھائی آپ کے پاس سوسائڈ بم ہے, نہ, وہ سیدھا ٹھا گولی مارتے ہیں. انہوں نے الرٹ ایشو کر دیا. جب یہ غزنی کے باہر مسجدیں بیٹھی ہوئی تھیں تو انہوں نے ایک الرٹ ایشو کیا کہ یہاں سوسائڈ بمبر ہے, سوسائڈ بامبنگ ہونے والی ہے. اور یہ جو اصل جو واقعہ کوٹ کیا, یہ ایک دکان ہے جس مسجد کے باہر بیٹھی ہوئی تھی, وہاں ایک سامنے ایک درزی کی دکان تھی. تو جب رات کا اندھیرا ہونے لگا تو انہوں نے اور یہ کلائیو کے پاس جو ان کا اٹرنی ہے اس کے پاس ساری انفارمیشن آن دا ریکارڈ موجود ہے. دس از آن دا ریکارڈ. اینڈ ہی واز انٹرویوڈ. اس کے بعد وہ درزی کا اس نے انٹرویو, اس نے پورا اسٹیٹمنٹ دیا ہوا یہ کہ میں نے عافیہ صدیقی کو دیکھا تھا, اس نے ریکگنائز کیا پکچرس, اس نے احمد کی پکچر کو ریکگنائز کیا. اس نے بتایا کہ مسجد کے باہر بیٹھی ہوئی تھی اور میں صرف اس لیے جا کے گیا کہ رات کا اندھیرا ہو رہا ہے, غزنی از ناٹ اے سیف پلیس, کوئی سیف جگہ نہیں. ایک مسجد کے باہر ایک عورت اور ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ بڑی سی دری اور چادر ایسی پہنا ہوا ہے جیسا کوئی جبہ جیسا پہنا ہوا ہے. تو میں نے جا کے کنسرن ظاہر کیا کہ میں نے کہا کام کریں بہن آپ جو ہے وہ کیپ ان مائنڈ کہ عافیہ جو ہے نہ تو فارسی بولتی ہے نہ داری بولتی ہیں,
یہ تو اردو بولتی ہے. اور وہ جو آدمی تھا وہ کسی طرح سے اس نے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ میری یہاں سامنے کسی رشتہ دار کا گھر ہے, آپ یہاں تک چلے جائیں گے, آپ کا بیٹھنا سیف نہیں ہے یہاں پہ. تو وہ کہنے لگے, انہوں نے اشارہ کیا ہاتھ سے کہ نہیں میں بچی کا انتظار کر رہا ہوں, مجھے کسی کا انتظار ہے, میری بچی آنے والی ہے یہاں پہ. تھوڑی دیر میں افغان نیشنل پولیس آئی, ٹھا انہوں نے پوائنٹ کیا رائفلوں کو اس کی طرف, اور وہ ڈراپ ڈاؤن دیٹ ویل, ریپ ڈاؤن دا ویل, اور جنہوں نے چیخا داری میں پیچھے رہے کہتے ہیں نا چادر اتاری, اس نے تو نہیں اتاری. تو افغان پولیس نے ان کی چادر جو ان کی اپنی چادر تھی وہ تو بچے کی تو انہوں نے کھینچ لی, جب ان کی چادر کو کھینچا زور سے, یعنی تو وہ افغانستان میں بہت بری چیز ہوتی ہے, یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے, آپ کو پتا ہو. تو وہ درزی دوبارہ بھاگتا ہے, اس نے پروٹیسٹ کیا کہ میں نے ابھی بات کی ہے, یہ عورت ہے, اس کو پتہ نہیں ہے, یہ کسی کا انتظار کر رہی ہے یہاں پہ. تو وہ پلان ایکچولی فیل ہو گیا. جو پلان تھا ان کو گولی یعنی سوسائڈ بمبر دونوں کو مار دینے کا, احمد کو یا ان کو عافیہ بجی کو, وہ فیل ہو گیا کیونکہ افغان پولیس نے فائر نہیں کیا. وہ درزی نے انٹروڈ کیا, اس نے چیخم دھاڑا کہ تم نے چادر کیسے کھینچ لی, نتھنگ ٹو اٹ. تو انہوں نے اس کو لینے کے بجائے دوبارہ کسٹڈی میں لے لیا انسٹیڈ آف گوئنگ بیک. کیونکہ وہ کہانی تھی بچی نے کبھی آنا بھی نہیں تھا وہاں پہ, اور ان کو احمد کو اور ان کو گولی مار دینی تھی. وہ پلان فیل ہوا, افغان پولیس نے ان کو دوبارہ کسٹڈی میں لیا, کسٹڈی میں لے کے دوبارہ ایف بی آئی کے پاس گئے, اور پھر ایف بی آئی کے پاس لے کے پھر ان کو جو تھا وہ جو سینٹر میں ان کو دوبارہ ٹرانسفر کیا گیا, اور اس کے بعد ان سے انٹروگیشن کے لیے لیا گیا وہاں پہ. اب یہ سیکنڈ فیز شروع ہوتا ہے, جو کیس شروع ہے, کیونکہ اب آپ کے پاس چوائس نہیں ہے یہاں پر. سو یہاں پہ اگر آپ کا کوئی سوال کر لے گا, پھر وہ گو ٹو دا سیکنڈ فیز. یہ یہاں تک کہ جو اب کیپ ان مائنڈ, مریم اڈاپٹ ہو چکی ہے, شی از نو ویئر ٹو بی فاؤنڈ, احمد باجی کے ساتھ ہے, اور چادر پہنا ہوا ہے. ان کی اپنی دماغی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے, اتنے سال کا ٹارچر آپ سوچیے ذرا ایک عورت کے اوپر. تو یہاں سے افغان پولیس نے لے کے پھر ایف بی آئی کو کال کیا کہ ہم نے ایک عورت کو کسٹڈی میں لے لیا تمہاری ٹپ پہ, کیونکہ ٹپ ان کی تھی, ایف بی آئی کے ٹپ پہ گئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ٹپ پہ ضرورت کو انہوں نے کسٹڈی میں لے لیا. جب 2003 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ایف بی آئی نے اٹھایا, اس وقت آپ بھی ایف بی آئی کا حصہ تھے, اس وقت آپ کے پاس کیا نیوز آئی تھی؟ پہلے تو افسوسناک بات یہ ہے علی بھائی کے عافیہ باجی کا ریپ اسی وقت جب یہ کسٹڈی میں گئی, اس وقت ریپ ہو گیا تھا ان کا. وہ ریپ جو تھا وہ افغان گارڈز نے کیا تھا ان کا, ایک سے زیادہ دفعہ ہوا ہے. وہاں 4 عورتیں تھیں, اس میں 3 افغان تھیں اور ایک عافیہ صدیقی تھیں. تو ان کا ہاتھ باندھ کے ریپیٹڈلی گارڈوں نے ان کا ریپ کیا تھا وہاں پر ڈیورنگ کسٹڈی. یہ بات آپ کو کس سے پتہ چلی تھی؟ یہ بات نیشنل آرکائیو میں موجود ہے, عافیہ صدیقی کے بیان میں موجود ہے, ان کے وکیل کلائیو کے پاس ریٹن اسٹیٹمنٹ میں موجود ہے یہ بات. جو فرسٹ فیز تھا ان کا 2003 سے 2008 تک, اس فیز میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا, کیا کچھ برداشت کیا انہوں نے؟ انٹروگیشن کے دوران جو ٹارچر کر رہے تھے وہ تو ٹارچر تو ہو ہی رہا تھا, مار پیٹ تو ہو رہی تھی, فزیکل ٹارچر تو بہت بری طرح کیا, ڈفرنٹ طرح سے کیا جاتا ہے. بارڈر بورڈنگ ہوئی ہے 27 دفعہ 27 ٹائم بارڈر بورڈ کیا, یہ اگلوانے کے لیے کہ آپ کا تعلق کس تنظیم سے اور آپ کیوں فنڈنگ کریں گے, خالد شیخ محمود سے آپ کا کیا تعلق ہے, اور امجد جو تھا وہ آپ کے پاس اس نے کن لوگوں سے آپ کو ملوایا ہوا ہے. سو یہ ساری چیزیں جو تھی ان سے بار بار واٹر بورڈنگ کر کے پھر وہ ایک سلیپ ڈپریویشن کہتے ہیں اس کو, تو وہ 4 یا 5 دن جو ہے وہ آپ کو سلیپ یعنی سونے نہیں دیتے. وہ لاؤڈ میوزک پلے کرتے ہیں, راک اینڈ رول, 2 بڑے بڑے اسپیکر رکھے, اور اس کے بعد ٹیمپریچر جو ہے یا تو اے سی بلو 60 ڈگری کر کے وہ بلوور مارتے ہیں آپ کے اوپر. تو اس سے جب آپ کرتے ہیں تو وہ جو میک شور کرتے ہیں کہ وہ گارڈ کو کہیں کہ کچھ آورز ہوتے ہیں کہ وہ جب دیکھتے ہیں آپ کے اوپر تو وہ پانی سے اسپرے مارتے ہیں آپ کے اوپر, تو یو جسٹ ویک اپ. جب آپ کیونکہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے غنودگی, آدمی غنودگی آنا شروع ہوتی ہے, دین دے تھرو واٹر یو, وی کیپ ویک یو اپ اینڈ اپ اینڈ اپ اینڈ اپ. تو یہ اوور اینڈ اوور اینڈ اوور ہوا, اور یہ امریکن خاص ٹارچر ہے, سلیپ ڈپریشن کا بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ کپڑوں کا آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ایک عورت کے ساتھ آدمیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں یہ کہ آپ کو برہنہ حالت میں رکھنا, اور پھر وہ شاید جب افغان گارڈ ہوں تو وہ کیا سلوک کرتے ہیں. تو یہ چیزیں کافی ریپیٹڈلی ہوئی ان کے ساتھ. میری زبان تھوڑی سی لڑکھڑاتی ہے یہ بات کرتے ہوئے, یہاں میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے جو ایکس ہسبینڈ تھے امجد, ان کا کیا بنا پھر؟ امجد کا تو چیپٹر اس وقت ڈیورس کے بعد ختم ہی ہو گیا تھا. اس کا تو کوئی ایسا کچھ نہیں تھا. اس کو نہ مجھے کچھ کنفرم چیز نہیں ہے اس کے بارے میں, لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے صرف کنفرم نہیں ہے کہ امجد نے حق میں بیان نہیں دیا تھا. یہ میری اطلاع ہے. I mean, I could be wrong on that. Don't quote me to it. لیکن یہ کہ جہاں تک مجھے کسی اور ذرائع سے پتا چلا کہ امجد نے جو تھا وہ کچھ
جلتی پہ تیل ڈالا تھا, اس نے کچھ ایڈمٹ کیا کہ ہاں یہی اس کا, کیونکہ وہ بہت غلط جو ڈیورس تھی وہ بہت بٹر تھی, آسان ڈیورس نہیں تھی, وہ کسٹڈی مانگ رہا تھا بچوں کی, بہت بہت ڈرامہ تھا اس کے پیچھے. سو امجد واز دا بہت بٹر ڈیورس تھی وہ تو, بٹ آئی ڈونٹ ہیو اے کنفرم نیوز. لیکن یہ اس کے ساتھ کچھ ہوا نہیں, نہ وہ کسٹڈی میں گیا, نہ اس سے انٹروگیشن ہی, نہ کچھ ہوا, صرف عافیہ صدیقی کے ساتھ ہوا. تو آپ عقلمند کو اشارہ کافی 2+2 4 آپ خود کر لیجیے اس معاملے میں. یہ جو 5 سال تھے اس میں احمد کے ساتھ کیا ہوا جیل میں؟ احمد کی کوئی خاص ٹارچر کا مجھے نہیں پتا, نہ کچھ لکھا ہے, لیکن یہ کہ ایک بچے کے لیے, اتنے چھوٹے سے بچے کے لیے جیل میں رہنا ہی, اور وہاں پہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ وہ بچوں کی کوئی جیل ہوتی ہے یا کوئی مائنر پریزن تو نہیں تھی, وہ واز اے نارمل پریزن جیسے نارمل اڈلٹ پریزن ہوتی ہے. لیکن اس کی کوئی خاص خبر, کیونکہ امریکنس کو کبھی لاگ نہیں کریں گے, یہ آپ یاد رکھیے گا. تو میں آپ سے وہ نہیں کہہ سکتا کہ جو میں نے آئی کین ناٹ جسٹ میک اپ کہ جو میں نے سنا اور یا جو میں سمجھتا ہوں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. میرے لیے وہ میرا خیال صحیح نہیں ہے, انصاف کی بات, کیونکہ اور امریکن کبھی بھی ایک 5 سال کے یا 6 سال کے یا 7 سال کے بچے کے ساتھ جو سلوک کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس کو کبھی ڈاکومنٹ نہیں کرتی, کیونکہ یہاں بڑی لیدے ہو جاتی ہے, یہاں پہ انسانی حقوق کی جو تنظیم ہے وہ بہت کھڑی ہو جاتی ہیں اس معاملے کے اوپر. تو کوئی ایسا ریکارڈ موجود نہیں ہے احمد کے حوالے سے, صرف یہ پتا ہے کہ وہ جیل میں تھا, کسٹڈی میں, تو باقاعدہ جیل میں تھا, کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی گھر میں کسی نے رکھا ہوا تھا. وہ ہی واز ان مینس پریزن, یہ فار شور پتا ہے کہ واز ان مین پریزن, لیکن کوئی ایسی چیز ڈاکومنٹڈ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ٹارچر یا انٹروگیشن کی خبر نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک ہی ایون نیو اینی تھنگ. کامران بھائی, یہاں پاکستان کے اندر اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی اریسٹ ہو جاتا ہے جاننے والا, پولیس کے اندر اگر کسی کی کوئی جان پہچان ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں سفارش کرنے کی. آپ اس ٹائم FBI کا حصہ تھے جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کڈنیپ کیا گیا. آپ کے بھی جاننے والے ہوں گے FBI کے اس ونگ میں جن کی کسٹڈی میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی تھی. آپ نے کوشش نہیں کی ان سے رابطہ کرنے کی یا کسی طرح ان کی ہیلپ کرنے کی؟ علی بھائی, میرے لیے اس وقت یہ کہہ لیجیے کہ یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو بھی تھا, ظاہری بات ہے, لیکن میرے پاس کوئی ایسا, کیونکہ میں افغان ڈیسک, یہ 2 الگ, ایف پیک جو ڈیسک ہے وہ الگ تھی, اور میں مڈل ایسٹ ڈیسک کے لیے کام کر رہا تھا. میرا جو کام تھا وہ مڈل ایسٹ کے لیے تھا, عرب بالکل کہہ لیجیے کہ ایسٹ اور ویسٹ ایک ڈسٹرکٹ جوائن ہوتا ہے سیپریٹ. نہ کوئی میرا کوئی ایسی ایفیلیشن تھی, آئی وش آئی کوڈ ہیو, لیکن سوری ٹو سے کہ میرے اس وقت میرے نہ اختیار میں نہ کوئی ایسی چیز تھی, نہ کہ میں کسی ایسے آدمی کو جانتا تھا ایف پیک ڈیسک کے اندر, نہ میرا اس ریجن سے لینا تھا. میں اتنا ٹائیڈ اپ تھا مڈل ایسٹ کے ساتھ کہ میرے لیے اختیار میں یا کوئی میرے چیز میں ایسی چیز نہیں تھی کہ میں کوئی ہیلپ کر سکتا. آئی وش آئی کوڈ ہیو, لیکن یہ کہ اس میں میرے اختیار میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی, نہ میں کسی ایسے آدمی کو جانتا تھا جو اس ریجن میں ہو اس وقت. جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی FBI کی کسٹڈی میں پہلے 5 سال کے لیے تھی, ان 5 سالوں میں FBI ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے کیا سوال کرتی تھی؟ کیا صرف یہ کہ خالد شیخ محمد سے آپ کا کیا تعلق ہے, یا کچھ اور مقاصد تھے؟ اور جب ان کو ریلیز کیا تو کیا FBI نے اپنے مقاصد پورے کر لیے تھے؟ نہیں علی بھائی, ان کو پتا تھا کہ انہوں نے غلطی کر لی ہے. پہلی بات تو پہلے ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ان سے وہ منوانا نہیں چاہ رہے تھے, وہ ان سے کہنا چاہتے ہیں ہمارا, وہ یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ وہ ان پوچھ نہیں رہے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ تمہارا تعلق ہے, ہمیں ملواؤ ان سے یا ان تک لے کے چلو. کیونکہ آپ کوئی تو آدمی ایڈمٹ نہیں کرتا نا, آپ کو جب اٹھا کے لے جاتے ہیں آپ تو بولو ہے, بولا آپ بولو نہیں میں تو نہیں جانتا کیا بات کر رہا ہوں, پھر آپ کی شترول ہوگی, فزرول کرنے کے بعد وہ پوچھتے ہیں اب لے جاؤ. ان کو یقین ہوتا ہے کہ آپ ہیں, جب وہ آپ کو اٹھاتے ہیں نا تو اسی یقین سے اٹھاتے ہیں کہ آپ ہیں. اب آپ کا کام ہے پروف کرنا کہ آپ نہیں ہیں, لیکن جب آپ کو 3rd ڈگری ٹارچر, 2nd ڈگری ٹارچر, 1st ڈگری ٹارچر ہو رہا ہے تو آپ جب ایک ٹائم آئے گا بولیں گے اچھا بھائی ہوں, تو اب اس کے, لیکن ان کے پاس تو کوئی لنک تھا ہی نہیں نا, تو اب ان کا اندازہ تو ہو گیا کہ سب کچھ تو کر لیا, اب ہونے والا کچھ ہے نہیں, دیر از نتھنگ ٹو اٹ, میرا مسٹیک. لیکن اب کیا وہ مسٹیک اپنی ایڈمٹ کریں گے؟ ہم نے پاکستانی عورت, مسلمان عورت کو اٹھا کے اس کو ریپ کروایا, اس کے ساتھ اس کو مارا پیٹا, اس کے بچے کو مار دیا, 6 ماہ کے بچے کو مار دیا, ایک کو جیل میں رکھا, ایک کو اڈاپشن کے لیے دے دیا. یہ پوری کہانی آپ سوچیے امریکہ کے لیے کتنی شرمناک کہانی ہے. تو وہ کیا کریں گے, آپ کو چھوڑیں گے تھوڑی. پھر دوسرا پاکستان کا, پھر اس کے بعد کہانی کو لے کہ پاکستان نے کیسے دیا, کہاں سے آئی پاکستان سے, تو ایک انقلاب شروع ہو جاتا. لال مسجد تو آپ پورا واقعہ تو دیکھ رہے تھے نا, کیا معاملہ غازی شہید کا اور ساری لال مسجد کے ریولیوشن, یہ ساری چیزوں ہر کوئی, آپ جو بھی تنظیم پہلے کیا مطالبہ کرتی ہے, عافیہ صدیقی, پہلی چیز عافیہ باجی کے نام آتی ہے. کسی کو نہیں چاہیے تھا یہ چیز, تو اس کے لیے بہتر چلیے اس کو ایلیمنیٹ کر دیا. تو سوال کرتے کرتے اب ان کو پتا تھا کہ ہم چھوڑ تو سکتے نہیں ہیں. سو خیر, نہ تو وہ مقاصد اس کے حل کیا ان کو یہ پتا تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی, لیکن اب غلطی کو ایڈمٹ تو نہیں کریں گے, وہ فون تو نہیں کرتے اپنی غلطی کو. اب فیز 2 پر آتے ہیں. جب افغان نیشنل پولیس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اریسٹ کر کے واپس FBI کی کسٹڈی میں بھیج دیا, اس کے بعد کیا کچھ ہوا؟
اس کے بعد وہ کسٹڈی میں گئیں، اور اس وقت جب وہ کسٹڈی میں گئیں وہ بلیک پریزن تھی، وہ بلیک سائٹ تھی، کسی کو نہیں پتا وہ سائٹ کون سی ہے، جو بھی کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، کسی کو نہیں پتا کون سی سائٹ. کچھ بلیک سائٹ ہوتی ہیں جو جن کو نہیں پتا، ان کو بتاتا ہوں کہ انٹروگیشن دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جیسے بگرام وہ ایئر بیس ہے، بگرام کوئی جیل نہیں ہے ٹو بی آنسٹ وتھ یو، وہ کوئی ایئر بیس تھی، امریکن ایئر بیس ہے، اس کے اندر بیرکس بنے تھے، جیل. ایک ہوتی ہے بلیک سائٹ. بلیک سائٹ وہ کسی کو وہ اناؤنس نہیں ہوتی، کہیں لکھا نہیں ہوتا، صرف کچھ خاص لوگوں کو خبر ہوتا ہے. مجھے ہی پتا نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا انٹل انلیس، حالانکہ صرف ان کو پتا ہوتا ہے وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سائٹ ایگزسٹ کرتی ہے. پولینڈ میں بھی ہے، تھائی لینڈ میں بھی ہے، لیکن وہ ایک شپ کے اندر بھی ہے. ایسی ایک امریکن بلیک سائٹ ہے جو ایک پانی کا جہاز ہے، وہ کہیں کھڑا ہوا ہے اور اس میں لے جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہاں پر ہیں وہ. انٹرنیشنل اس کے بعد وہ سیل کر جاتا ہے کہیں اور. خالد شیخ محمد کو اس میں رکھا ہوا تھا انہوں نے کچھ اس شپ کے اندر. تو وہ یہ بلیک سائٹس ہوتی ہیں جو اناؤنس اور آفیشیل نہیں ہوتی، کسی گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہوتی. تو اس لیے بلیک سائٹ میں جو بھی آپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ آپ اس کے اوپر آپ کلیم نہیں کر سکتے. بلیک سائٹ پہ وہ تو ڈینائڈ، ہمارے پاس تو ہے نہیں. اگر آپ پاکستان میں کسی کو جیل میں رکھیں تو پتہ ہے جیل کسٹڈی ہوگی نا، لیکن اگر آپ کو بلیک سائٹ پہ رکھا ہے، وہ جب ٹارچر ہو رہے ہیں اس وقت تو ایڈمٹ نہیں کرتے. تو لہٰذا کوئی جس سائٹ پہ رکھا گیا وہ بلیک سائٹ تھی، وہاں پہ ان کو جو ہے وہ بلیک سائٹ میں انٹروگیشن کے لیے لے کے آ گئے ہیں دوبارہ، کیونکہ وہ پلان فیل ہو گیا ہے. اب ان کو جانا ہے کہ اب اس کا کیا جائے. اب تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا جائے. یہاں پر آ گئی ہے ہم اس کو اب یا تو مار دیں کسی طرح سے، یا تو یہ کوشش ہو سکتی ہے، ایک ہی چیز ہو سکتی ہے نا، کہ یا تو مار دیں. زندہ چھوڑیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اگر جیل کسٹڈی آئے گی تو پھر کہانی باہر نکلے گی کہ ہوا کیا تھا. تو اس کے بعد ان کو جب انٹروگیشن کے لیے لیا گیا وہاں پر، تو یہ کمرے میں ان کو بٹھایا گیا. دس از کمنگ فرام دا آرکائیو جو ان کے لوئر کلائیو کی ہیں، یہ اس کی آرکائیو کے اندر موجود ہے یہ چیزیں. دس از لسٹڈ ایز اٹ از ریٹن ایٹ دیئر. اور اس کے کچھ پوائنٹ کو امریکن نے ڈینائی کیا ہے، لیکن انہوں نے ڈینائی اس لیے کیا ہے کہ ان کے حق میں نہیں تھا اس کو ایڈمٹ کرنا. پر دس از دی آنسٹ ٹروتھ. ان کو کمرے میں رکھا گیا اور کمرے میں رکھ کے ان کو پوچھا، ان سے بات چیت ہوئی. اب اس کو یہ ہوا کہ وہ عافیہ کو یہ ہوا باجی کو کہ اب مجھ پہ دوبارہ ٹارچر ہوگا، اب یہ دوبارہ شروع کر دیں گے. ظاہری بات ہے کام گئی کہ یہ دوبارہ ٹارچر ہو جائے گا. اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ چیٹر، ان کو انگلش بولنے کی آواز آئی کہ ساؤنڈ لائک این امیرکن ایریا، تو پھر شروع ہونے والا دوبارہ. تو انہوں نے وہ کھڑکی کو کھول کے، وہ جو پردہ جو لگا ہوا تھا، اس نے ان کو کھول کے دیکھنے کی کوشش کی وہاں پہ کہ ہوا کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے. یعنی ہوتا ہے نا آدمی کیوریس ہو جاتا ہے. شی جمپڈ. جو پیچھے جو ایجنٹ بیٹھا ہوا تھا اس نے بولا شی از لوز، چیخا زور سے کہ وہ شی کھل گئی ہے، کھو کے نہیں نکل گئی ہے، شی از لوز، یعنی وہ نکلنے کی ٹرائی کر رہی ہے. تو جو سیکنڈ ایجنٹ نے پسٹل نکالا، دو راؤنڈ ان کو مارا جو ان کے پیٹ میں لگے. شی شاٹ ہر ٹوائس. اب ایک نہتی عورت کو جو کہ آلریڈی آپ نے غلط الزام میں، اب آپ نے اس کو گولی بھی مار دی ہے. ناؤ دیر از اے پرابلم. اس کے بعد ان گولی مارنے کے بعد وہ ان کو لے گئے ہاسپٹل کے اندر. دے ٹریٹڈ ہر اوور دیئر. ان کو وہاں ٹریٹ کیا گیا. اب جو کہانی انہوں نے بنائی وہ یہ بنائی کہانی اتنی دیکھی کتنی بھونڈی کہانی ہے. کہانی یہ بنائی کہ یہ ہم انٹروگیشن کے لیے آ رہے تھے، گارڈ نے اپنی رائفل کو، جو کہ رائفل جو ہوتی ہے وہ کولڈ ایئر اس کو ہم 16 کہتے ہیں، بٹ یہ M14 شارٹ ٹیکٹیکل رائفل ہوتی ہے جو کیری کرتے ہیں، منوور والی رائفل ہوتی ہے چوری. وہ رائفل گارڈ نے زمین پر رکھی ہوئی تھی. عافیہ باجی نے وہ رائفل اٹھائی، سیفٹی آف کیا. سیفٹی آف کرنے کے بعد انہوں نے رائفل کو کاک کیا. کاک کرنے کے بعد شی پٹ 2 راؤنڈس، شی مسڈ. 2 چھت پہ راؤنڈ لگے جو انہوں نے تصویر لے کے ایز ایویڈنس دکھایا کورٹ کے اندر کہ یہ دیکھو اس نے ہمیں مارنے کی. اٹیمپٹڈ مرڈر جو ان پہ چارج ہے، اٹیمپٹڈ مرڈر کا وہ چارج ہے. اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، میں آپ کو تھوڑی سی عقلی اور جو لوگ رائفل کو سمجھتے ہیں ان کو دلیل دے دیتا ہوں. رائفل کا میکینزم کوئی ایسا، ہر رائفل کا ایک جیسا میکینزم نہیں ہوتا، ہر رائفل الگ ہوتی ہے. اگر پاکستان میں آپ اور ہم ٹریننگ کرتے ہیں یا کسی ہمارے تعلق ہوتا ہے، ہم بہت سے AK-47 چلا لیں گے. M16 از ٹوٹل ڈفرنٹ اینیمل. M16 اور M14 کا میکینزم ایک ہی ہوتا ہے، بیسکلی شارٹر ورژن. اس کی جو ہے وہ کچھ ڈفرنٹ ڈائمینشنز میں آتی ہیں یہ. لیکن وہ جو رائفل ہے اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک امریکن ٹرینڈ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے رائفل کو اپنے تن سے جدا نہیں کرتا. دیٹس یور بیبی. آپ کبھی نہیں کرتے. اگر آپ مجھے دیکھیں گے، میں جب باتھ روم میں بھی جاتا ہوں تو میرا پسٹل میرے اوپر لگا ہوتا ہے. میں باتھ روم میں بھی نیچے نہیں رکھا. اب میں اپنے گھر کے باتھ روم کی بات کر رہا ہوں جہاں کوئی میرے علاوہ ہوتا بھی نہیں ہے.
میں اس باتھ روم میں بھی کبھی یہ سوال نہیں کرنا. میری اتنی عادت ہو جاتی ہے انسان کو, یعنی وہ یو آر میرڈ ٹو دیٹ, دیٹس یور وائف, اس کو سکھاتے ہی ہیں کہ دیٹس یور وائف, یو میرڈ ٹو دس تھنگ, یور ویپن. اور ایکٹیو سروس ملٹری کی, اور ہمیں اپنی ٹریننگ کے بعد ان لوگوں کی ٹریننگ اتنی خطرناک, یو نیور ایور ایور, کیوں آپ کورٹ مارشل ہو جاتا ہے اگر آپ کو رائفل کچھ ہو جائے تو آپ کو کورٹ مارشل ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, سب سے بڑی خبر تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس پولیس والے کے ساتھ کیا ہوا, یعنی جو ملٹری والے کے ساتھ کیا ہوا, آرمی والے کے ساتھ جو وہاں پر تھا, یا انفینٹری والا جو بھی تھا, وہ XYZ یا سیل ٹیم 6 تھی, اس نے اپنی رائفل چلو زمین پہ رکھ دی, مان لیتے ہیں بھونڈا طریقے سے رکھ دی, تو پھر اس کو تو پہلی بات یہ تھی کہ رائفل اگر وہ نہ زمین پہ رکھتا تو شی کوڈ نیور کیری اٹ, رائٹ, کبھی اٹھاتی نہیں. لیکن وہ ذکر جو ہے وہ پوری لڑائی میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا, اس کے ساتھ کوئی کچھ نہیں ہو, کیونکہ اس نے رکھی نہیں تھی. اٹ نیور ہیپن, اور وہ ہونا پاسبل بھی نہیں ہے. اگر آپ مجھے یہ کہیں نا کہ کل جو ہے دوپہر کو 12 بجے جو ہے وہ چاند نکلے گا, میں شاید آپ کی بات مان لوں, شاید, لیکن میں یہ بات نہیں مانوں گا کہ ایک نیوی سیل یا امریکن مرین جو ہے وہ اپنی رائفل شولڈر اسٹریپ سے اٹھا کے, اور وہ بھی آپ کے ہماری طرح کے پٹے نہیں ہوتے ہیں, اس کو سلنگ کہتے ہیں, وہ سلنگ کو نکالنا اٹس ناٹ اے سمپل تھنگ. وہ سلنگ کو نکال کے رائفل نیچے رکھ دے جہاں پر پرزنر موجود ہیں, کیونکہ آپ آلریڈی ریڈ زون میں, یہ گرین زون کی بات نہیں ہو رہی ہے, وی ٹاکنگ اباؤٹ ریڈ زون, انٹروگیشن پرزن, جہاں پہ اور لوگ ہائی ویلیو ٹارگیٹ موجود ہیں. کوئی پاگل ہی ہوگا نا کہ اپنا پیس اٹھا کے سامنے کسی اور, پیس کہتے ہیں ہم لوگ عرف میں پیس کا دیا ہوں, کیا ہوں تو پیس کا مطلب ہوتا ہے ویپن, کہ اپنے پیس کو اٹھا کے آپ جو ہے وہ نیچے رکھ دیں, سوال نہیں پیدا ہوتا. سو جو کہانی انہوں نے یہ بنائی جسٹیفائی کر, اب گولی تو مار دی, اب جب گولی کیوں ماری اس کو جسٹیفائی کیسے کہ بھائی اس نے رائفل اٹھائی, ہم نے ڈیفن میں پھا شاٹ 2 راؤنڈ, ہم نے 2 راؤنڈ مارے, اس نے بھی 2 راؤنڈ مارے, وہ اوپر چھت پہ لگے, وہ سوراخ تھے آلریڈی. یہ کہانی انہوں نے بنائی. شی ور موو ٹو دا ہاسپٹل, ان کا ٹریٹمنٹ ہوا, ٹریٹمنٹ کے بعد جو ہے ان کو یہ چارج کیا گیا کہ شی ٹرائی ٹو کل 2 القاعدہ کی ایک عورت نے 2 مرینز وہاں پہ تھے اور ایک گارڈ تھا, اس کے اوپر اس نے فائر کیا, سیلف ڈیفense میں انہوں نے فائر کیا, شی گاٹ انجرڈ, دے ڈڈنٹ کل ہر. پر ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا وہ یہ تھا کہ ان کو یہ 2 فائر کیا. پھر انہوں نے یہ ایویڈنس کے طور پر وہ رائفل کے جو سوراخ تھے جو چھت پہ لگے ہوئے ہیں وہ انہوں نے ایز اے کورٹ میں ایڈمٹ کرائے, اور جج نے ان کے سینٹنس کو انہینس کر دیا. اس کو انہینسمنٹ کہتے ہیں. اب انہینسمنٹ ضروری ہے علی بھائی سننے کے لیے. اب جج کی غلطی نہیں ہے, کیونکہ میرے ساتھ یہ خود ہو چکا تھا, میں اس لیے صاف طور پہ جج کی غلطی اس لیے نہیں ہے کہ جج وہ کرتا ہے جو اس کو بتایا گیا. جیسے میرے کیس میں میری جو گائیڈ لائن سینٹنس تھا وہ گائیڈ لائن کتنی تھی 48 months. یہ میرا گائیڈ سینٹنس. گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ آپ کی جو پوری ہسٹری کے ساتھ آپ نے جو کیس ہے وہ لکھتے ہیں, اس کے بعد ایک بک ہوتی ہے, چارٹ میں دیکھتے ہیں, اچھا اس کا 48 month بنتے ہیں. تو جج کیا کرتا ہے بٹوین 48 month کے یا تو انڈر دے دے گا 2-4 مہینے یا 2-4 مہینے اوپر دے دے گا, لیکن اس کو یہاں پہ جج کے ساتھ کھلا لائسنس نہیں ہوتا جو دل چاہے کرے. جو ان کو سینٹنس جو اس نے جو سجسٹڈ سینٹنس تھا وہ 86 نہیں تھا, ان کو انہینس کر کے دیا گیا کیونکہ اس کو کہانی یہ بتائی. تو مجھے جیسے انہینس کر کے اس نے 60 months انہینس کر دیا, مجھے 48 month کی جگہ 60 کر دیا. بولا اس کی تو شخصیت اور کردار ایسا ہے اور یہ اتنی چیزیں جانتا ہے تو خطرہ بن سکتا ہے ہمارے لیے, تو ان کو اس کو انہینس کر کے اس کو خطرناک, چونکہ یہ آدمی ہے اس لیے ہم کو 48 months سے 60 months سے انہینسمنٹ کر دی مجھے. اسی طرح عافیہ بجی کے اوپر انہوں نے اس کو 12 سال سے انہینس کر کے 30 پہ لے گیا, 30 سال سے انہینس کر کے ٹوٹل 86 ایئرس جو ہے وہ انہانسمنٹ کر کے اس نے دے دیا گیا. قصور اس کا ہے جو کیونکہ ان کو یہ نہیں تھا کہ اگر وہ وجہ اس کی سب سے بڑی یہی ہے کہ زندہ حالت میں کیسے واپس بھیجیں گے, زندہ حالت میں بھیجیں گے تو پھر وہی بات بنے گی, اور پھر پاکستانی آپ جو خبر سن رہے ہوں گے پاکستانی ایکسیپٹ کر رہے ہیں, بلا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے, اس میں کچھ پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں, وہ کبھی کوئی نام نہیں آئیں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ آج کل جو ہوا چل رہی ہے, خیر وہ آپ کو میں جب ہم اینڈ کی طرف جائیں گے تو میں بتا دوں گا کہ یہ کہاں بیٹھ رہا ہے, یہ اونٹ کہاں کروٹ لے رہا ہے, ویئر وی آر رائٹ ناؤ آن اٹ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یہ کچھ, کیونکہ کل پرسوں کی بات ہے شاید, سلیمان ایک ایکٹیوسٹ ہے, مولانا ہی از, انہوں نے ان کو, کیونکہ یہ شیز ان ٹیکسس پریزن مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ ہے وہ, اس لیے وہاں پر ہیں, تو اس نے ملنے کی ٹرائی کی تھی. 2 دن پہلے کی خبر ہے کہ انہوں نے منع کر دیا ملنے سے, اس کو امام سے ملنے سے منع کر دیا, کیونکہ نارمل ایجاد ہوتی ہے کرسچن پریسٹ آ کے مل سکتے ہیں کرسچنس کو, اور امام سلیمان جو ہیں وہ بہت اچھے ماشاءاللہ بہت اچھے نون گائے ہیں, اور وہ ان کے حق میں بات بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کو ملنے کے لیے پٹیشن ڈالی ہوئی تھی, ان کی پٹیشن ڈینائر ہو گئی, تو انہوں نے اس کو ملنے سے بھی منع کر دیا, جو کہ آپ کے وائلیشن آف سول رائٹس ہے, یہ آپ کی ہیومن رائٹ وائلیشن, سول رائٹ وائلیشن بھی ہے, بٹ ان کو ڈر کے مارے اس کو ملنے بھی نہیں دیا. تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ خبریں ساری جو ہیں وہ جو ہو رہا ہے یا جو کچھ ہے وہ باہر آئے, اور یہی اس کو گاڑنے کے لیے یہ ساری کہانی اتنی لمبی اتنی بڑی کہانی گڑی گئی جو آج آپ کے سامنے ہے.
انہوں نے جج کے سامنے یہ ثابت کیسے کر دیا ایک عورت جو اتنے ٹارچر سے گزری ہے, جس کی مینٹل سٹیٹ ٹھیک نہیں ہے, وہ کیسے ایک رائفل اٹھا سکتی ہے؟ جج نے ان کا یقین کیسے کر لیا؟ علی بھائی چل میں آپ کو سمجھاتا ہوں, اس کو کوشش کرتا ہوں کہ میں سمجھا سکوں اس کو. کورٹ میں مثال کے طور پہ ایک آدمی گیا, چلیے تھی میں گیا کورٹ میں گرفتار ہوا ہوں القاعدہ کے کسی رکن کی یا کسی ہیلپ کی تھی, اگر مجھے کورٹ میں لے کے گئے تو پہلی بات تو آپ یہ سوچیے کہ وہ جج جو ہے وہ بھی امریکن ہے, وہ بھی گورا ہے, جیوری جو ہے وہ بھی گوری ہے, وہ بھی امریکن ہے. تو انہوں نے پہلے ایک پاکستانی براؤن آدمی کو دیکھا, بولا رہا ہے یہی دہشت گرد ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ آئی لاسٹ مائی کیس, کیونکہ وہاں سارے 12 عرب نہیں بیٹھے ہوئے جیوری میں, اس 12 گورے بیٹھے ہوئے, کسی کا چاچے کا لڑکا مارا ہے, کسی کے مامے کا لڑکا مارا ہے, کسی کا کچھ کافن میں آئی ہے لاش, کسی کی کہیں آئی ہے. تو پہلے ہی گندہ ہو گیا. ایک اور بری چیز یہاں ہے کہ یہ جسٹس جب 9/11 ہو گیا تو امریکن اس سے پہلے جو تھی وہ ایسی قوم تعصبی نہیں تھی, ان کو کوئی فرق پڑ ہی نہیں تھی. یہ ڈانس کر کے شرابیں پی کے ناچنے والی قوم تھی کلب میں, ان کو کیا پتہ کیا ہوتا ہے. یہ تعصب, یہ ٹرمپ آیا یہ کس کیا کارڈ سے آیا, بش آیا کس کارڈ سے آیا, یہ مسلم تعصب میں آیا نا. کروسیڈ کا اعلان کر دیا انہوں نے, اعلان کروسیڈ کیا گیا نا کہ ہم جو ہے وہ دوبارہ صلیبی جنگ کی ابتدا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. تو اب مسلمان کا کیا حیثیت رہ گئی اس کورٹ کے اندر, وہ چاہے کچھ بھی ہو, عقل دلیل دے یا نہیں دے, تو دہشت گرد ہے بھائی. وہ آپ کی بات مانیں گے یا اس ایجنٹ کی بات مانیں گے جو کہہ رہا ہے کہ یہ تو اس نے رائفل اٹھائی, اس نے ایک گولیاں ماری, پہلے یہ کیا اس نے, یہ ساری وہ جج دیکھتا ہے, وہ کہہ رہے ہٹو بچو یہ کیا چیز آ گئی. تو آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ نہیں ہوتی, کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. تو جسٹس جو ایک جس چڑیا کا نام ہے وہ وہاں سرو ہوتی ہے علی بھائی جہاں رنگ ہو رہا ہو. مجھے ایک آدمی نے ایک بات کہی, ان امریکہ اف یو وائٹ یو رائٹ. ہم وائٹ نہیں ہیں, ہم رائٹ نہیں ہیں, ختم ہو گئی بات یہاں پہ. تو ہم آلریڈی مجرم ہوتے ہیں جب ہمارے ساتھ دیکھیں نا بھائی, ایک لا انفورسمنٹ ادارہ, ایک ملٹری ادارہ, ایک سیل ٹیم سے سارے کھڑے ہوئے, FBI یہ وہ سارے, وہ بولے یہ کیا اس نے, یہ کیا اس نے, یہ کیا, جج وہ سارے, یہ لا انفورسمنٹ ہے, وہ جج ہے, یہ جیوری ہے, میں دیسی غریب ہوں. کہاں سے ملے گا مجھے کو, کون عقل, اس وقت عقل آدمی کی چلی جاتی ہے. آپ سوچ لیے پاکستان کی ایک عدالت اگر ہو, خیر ہم تو گوروں سے تو نہیں چلے گا, ہمارے گورا جا ہم تو فوراً بری کر دیں گے, ہم تو غلام ہیں نا ذہنی طور پہ, ہمارے پر لعنت اللہ کی ہے. لیکن یہ کہ یہاں پر جو ہے ہم آلریڈی نفرت تو پھیل گئی ہے نا, نفرت تو آلریڈی قابل نفرت ہے, ہم نے تو برباد کر دیا اس ملک کو. ان کا کہنا تو یہی ہے. تو کوئی جسٹس نہیں ہے علی بھائی, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. جب امریکہ کی عدالت نے انہیں 86 برس کی سزا سنا دی, پھر انہیں کدھر موو کیا گیا اور جیل میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ جیل یہاں پہ 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے نارمل سیکیورٹی, ایک تو کیمپ ہوتا ہے, کیمپ کو تو ہم نکال ہی دیں, وہ کیمپ کا تو ہمارا ذکر نہیں ہے. باقی 3 کیٹیگری ہوتی ہے یہاں پہ, لو LOW, مڈ میڈیم اور میکسیمم سیکیورٹی. میکسیمم سیکیورٹی جو ہوتی ہے وہ سب سے خطرناک ہوتی ہے. جب آپ کوئی ہائی ویلیو ٹارگیٹ, جیسے میں ہائی ویلیو تھا یا ہائی ویلیو, ہم لوگ جب ہائی ویلیو ٹارگیٹ ہوتے ہیں تو وہ کرتے ہیں اس کا میکسیمم سیکیورٹی پریزن میں, 24 آور لاک ڈاؤن, 24 گھنٹے لاک ڈاؤن, میکسیمم سیکیورٹی پریزن. پہلے تو ان کو میکسیمم سیکیورٹی لاک ڈاؤن رکھا گیا, پھر یہ ٹیکسس ان کو ٹرانسفر کیا گیا. ٹیکسس کیونکہ ان کی مینٹل اسٹیٹ اچھی نہیں تھی. اور جیل میں ٹارچر وارچر نہیں ہوتا. جیل میں یہ بات ساری کہنے کی کہ جیل میں کوئی ٹارچر ہوتے ہیں, جیل آپ کو کسٹڈی ہو گئی, آپ کا کہانی مک گئی. پھر ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں BOP, بیورو آف پریزن. ناؤ آپ FBI سے نکل کے بیورو آف پریزن میں چلے گئے. یہاں پولیس کا جیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ پولیس نہیں ہوتی, نہ فوج ہوتی ہے نہ FBI ہوتی ہے, وہ بالکل ایک الگ ادارہ ہے. اس کو BOP کہتے ہیں, بیورو آف پریزن. بیورو آف پریزن کی اپنی ایک مینجمنٹ ہوتی ہے, اپنے لوگ ہوتے ہیں, اپنے کلینک ہوتا ہے, اپنا فوڈ ہال ہوتا ہے. وہ ایک الگ ادارہ ہے, الگ فنڈنگ ہوتی ہے اس کی, وہ الگ طریقے سے مینج کرتے ہیں, اور وہ کسی کے انفلوئنس کو برداشت نہیں کرتے. وہ ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ آ گئے ان کی کسٹڈی میں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں, اور کیپ ان مائنڈ کہ آپ کے میرے ایسے لوگ جب وہاں چلے جاتے ہیں, ہماری رنگت والے, تو ہمیں 2 طرح کی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک نمبر 1 پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ سارے گارڈ جتنے ہوتے ہیں, پریزن گارڈ, وہ بھی گورے امریکن, گورے یا کالے امریکن ہی ہوتے ہیں نا, وہ کوئی بنگالی کو تو ہائر نہیں کرتے وہاں پہ. تو وہ ہمارے جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کو بھی تو آ گیا کتی کا بجا. تو اس کے بعد جو ہے وہ کبھی کھانے میں ڈنڈی ماریں گے, کبھی کپڑے میں ڈنڈی ماریں گے, کبھی بات نہیں سنیں گے, کبھی آپ کو لائبریری ایکسیس, میرے ساتھ ہوتا رہا ہے, لائبریری ایکسیس نہیں دے رہا ہے, حالانکہ لائبریری ایکسیس کارڈ, میری میل نہیں دے رہے ہیں, مجھے کچھ نہیں دے رہے ہیں. سارے جتنے بھی رائٹس ہوتے ہیں, جبکہ پریزن رائٹس ہوتے ہیں, وہ ڈینائی کرنا شروع کرتے ہیں بیسڈ آن تعصب. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کو ہم کچھ تو کریں, وہ سمجھتے ہیں اپنے کو خدائی فوجدار کہ ہم کسی نہ کسی جسٹس لے لیں اس سے.
تو وہ جو ہے آپ کی ساری مراحت کو جو کہ عام آدمی کرمنل کو ملتی ہیں, عام نارمل آدمی کو ملتی ہیں, چاہے وہ ایک ریپسٹ ہو, چاہے وہ اسمگلر ہو, چاہے وہ ڈکیت ہو, اس کو پرویلیج ملیں گے, مجھے اور آپ کو نہیں ملیں گے, یا عافیہ بھائی جی کو نہیں ملیں گے. یہ تو کنفرم بات ہے. دوسری بات ہوتا ہے قیدی. اب جیسا میرا جیسا آدمی جب قید میں جاتا ہے تو وہ پھر وہاں پہ وائٹ سپریمسٹ ہوتے ہیں یا دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں, عورتیں ہوں یا آدمی ہو, چاہے وہ ایک ہی بات ہے, کرمنل ہوتے ہیں, تو وہ کوئی آپ سے اچھا سلوک تو اس سے آپ توقع مت رہی, کیونکہ وہ بھی پیٹریوٹ ہی ہوتے ہیں, وہ سسٹم سے نفرت نہیں کرتے, وہ اپنے سسٹم سے بہت پیار کرتے ہیں. ہمارے لوگ ہیں جو سسٹم نفرت کرتے ہیں, وہ اپنے سسٹم سے, تو ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو ایموشنلی another problem کہ they don't deal with you, تو آپ پھر قید تنہائی میں ہو جاتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس ڈر سے کہ آپ پہ حملہ نہ ہو, اگر وہ 1 گھنٹے باہر بھی آنا تو آپ کو پھر سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھ دیتے ہیں, بالکل اس کو ہول کہتے ہیں, HOLE. تو وہ سولٹری کنفائنمنٹ میں ہوتے ہیں بہت زیادہ تر. اسی وجہ سے ان کا جو ڈینائی کیا, وہ ان کے شی ہیڈ رائٹ ٹو, میرے پاس رائٹ ہے امام کو ملنے کا. ظاہری بات ہے, وہ تو اجازت ہوتی ہے امریکہ میں, ہر کوئی آدمی چاہے وہ جوئش ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے کچھ, وہ اپنے مذہبی جو اس رسومات کے تحت رہ سکتا ہے, اس کو اجازت ہوتی ہے. لیکن ان کو نہیں دیا مسلمان عالم سے ملنے کے لیے. یہ جو مولوی تھے, یہ جو پریسٹ, ان کو اجازت نہیں دی, تاکہ آل دو کرسچنس کو اجازت ہے کرسچن پریسٹ سے ملنے کی. وہ سارا ڈینائل. اس کے بعد شی سفرنگ فرام PTSD, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس سنڈروم, کیونکہ جو کچھ ان کے ساتھ زندگی میں ہوا ہے وہ بہت خطرناک. تو شی سفرنگ فرام دیٹ. تو ان کی میڈیکیشن کوئی میڈیکل اتنی اچھی نہیں ہوتی. ظاہر بات ہے باہر کی میڈیسن تو وہ یوز کرتے نہیں ہیں. دے ہیو ویری, کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس جو لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں وہ اس سے استعمال کرتے ہیں. سو شی ڈنٹ ہیو ویری گڈ میڈیکل. آلدو یہ جو پریزن جہاں پر ان کو ٹیکسس میں موو کیا گیا, وہاں پہ ریپ چارج ابھی ناٹ ریسنٹ, لیکن یہ کہ کئی عورتوں کے ریپ ہوئے ہیں. آپ نے خبر سنی ہوگی عافیہ بھائی کے ساتھ وہاں پریزن میں ریپ ہوا ہے. سو مجھے کنفرم نہیں ہے یہ بات, کنفرم اس لیے نہیں ہے, ہوئے ہیں ریپ وہاں پہ. لیکن ایک ریپ جو کیس جو لاسٹ جو رپورٹ ہوا تھا اس پریزن سے, وہاں کا جو پریسٹ تھا, کرسچن پریچر, اس نے ایک عورت کو ریپ کیا تھا وہاں پہ. اب مجھے نہیں پتا اس کو سزا ہوئی, وہ بات کہی گئی ہو گئی وہاں سے, کچھ زیادہ ہوا نہیں. تو کلائیو جو ان کا باجی کا جو وکیل ہے ابھی, وہ کوشش کر رہا ہے اس پریزن کو شٹ ڈاؤن کرنے کی. وہ بڑا ایڈمنٹ, بٹ ہی لیو ان UK, بڑا خطرناک آدمی ہے وہ, ناٹ اے نارمل وکیل. تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کہتا ہے کہ میں کچھ بھی کر کے اس پریزن کو اس کو نکالوں نہیں نکالوں, یہ پریزن میں شٹ ڈاؤن کروا دوں گا. اور اس کے پاس انف ریسورسز ہیں, یعنی اس کے پاس انف ایمونیشن ہے کہ وہ پریزن کو شٹ ڈاؤن کرانے کی کوشش کر رہا ہے, کہ وہ پریزن کو مستقل طور پہ بند کر دیا جائے, فیلڈ سسٹم, وہاں پہ فیلڈ سسٹم. اتنے ریپ ہوئے وہاں پہ. سو جہاں تک بات ہے علی بھائی, جیل جو ہوتی ہے نا, شاید بہت سے لوگوں جنہوں نے نہیں کاٹی ان کو پتہ نہیں ہے, آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. میں جہاں بیٹھا ہوں نا, اگر مجھے آپ کہیں یا مجھے کوئی کہے آ کے کہ تم اس جگہ سے باہر نہیں نکل سکتے, میرے کتابیں ہیں یا کمپیوٹر ہے, لیکن جب مجھے یہ کہہ دیں نا کہ یہ جگہ یہی ہے بس, وہاں سے تمہاری آزادی لے لی گئی, تو وہ پھر جیل شروع ہو جاتی ہے انسان کی. وہ صرف اسی کو پتہ ہے جس کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. دوسری بات یہ, آپ آزاد آدمی ہیں, آپ ایک آزاد شخص ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ ریسٹرکشن کیا ہوتی ہے. اگر میں آپ کو ایک ایسی روٹین میں ڈال دوں کہ آپ جب میں کہوں آپ کھانا کھائیں گے, جب میں کہوں آپ پانی پئیں گے, جب میں کہوں آپ باتھ روم جائیں گے, اگر میں یہ شروع کر دوں آپ کے ساتھ, تو آپ کی لائف بہت چینج ہو جائے گی علی بھائی. اگر میں کہوں گا 3 بجے میں کہوں اے علی گو ایٹ, وہ نعرہ لگاتے ہیں چاؤ چاؤ ٹائم, چاؤ ٹائم. چاؤ کا مطلب CHAW, چاؤ. یہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ کتے کو کھانا, کتے کو جو ہوتا ہے نا چاؤ, یہ کتے کے کھانے کو چاؤ کہتے ہیں. بالعموم جب نعرہ لگاتے ہیں, جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا پریزن میں, کہتے ہیں چاؤ ٹائم, یعنی کتوں کھانے کا وقت ہو گیا ہے. دیٹس واٹ دے ڈو, کتے کے کھانے کا وقت ہو گیا. سو آپ کو جب روزانہ یہ آپ کو اٹھا کے کہے اوے چاؤ ٹائم, کتے کھانا کھا, یہ روز جب آپ کے ساتھ 3 دفعہ ہو رہا ہو, آپ کو بولے جب میں کہوں گا تم, آپ بولو باتھ روم, بولا نہیں ہے جاؤ, شاور نہیں ہے جاؤ, جب دل چاہے آپ کو جو دل چاہے. when somebody else control your life, ایک کمرے میں رہنا, ایک 6 بائی 6 فٹ 12 فٹ کا کمرہ میں آپ کو اگر ڈال دیا جائے, اور it's a very difficult thing, it's a very difficult life. اس وقت ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کی جس جیل میں ہیں, اگر اس کا کمپیریزن کریں گوانٹانامو بے سے, ہم موویز میں دیکھتے ہیں کہ جو 9/11 کے سسپیکٹس تھے ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا جاتا ہے. چھوٹی سی جگہ پر انہیں قید کر کے رکھتے ہیں. ہم اگر جاننا چاہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا کچھ ہوا. علی بھائی, وہ جو آپ بات بتا رہے ہیں وہ ہوتی ہے ڈیورنگ انٹیروگیشن, یعنی اس وقت تک سینٹنس نہیں ہوا تھا, جب تک وہ آپ کو انٹیروگیشن میں رکھتے ہیں تو وہ آپ کو پورا آپ کو لٹر پریڈ کراتے ہیں. تو یہ جو جس جیل میں عافیہ بھائی ہیں وہ کوئی گوانتانامو سے بہتر جگہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ وہ بہت بہتر جیل ہے, بہت ورسٹ جیل ہے. وہ جو پریزن تھی وہ ملٹری پریزن تھی. گوانتانامو از اے ملٹری پریزن بیسیکلی, جو ملٹری بیرک میں ہے. تو
رہنے کی جو اور کھانے کی جو ہے وہ گنتانامو کافی بہتر تھا رہنے اور کھانے کے لیے. یہ جگہ ہے رہنے کھانے کے لیے بہت. یہ جو ہے یہ فیڈرل پریزن جو ہے یہ بہت خراب جگہ ہے کمپیریزن. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں پٹا وٹا والا وہ سارا ہوتا ہے ڈیورنگ انٹروگیشن. وہ ٹارچر دے بریک یو ڈاؤن ان اسمال پیسز. وہ جیل میں تشدد نہیں ہوتا بلکہ وہ ڈیورنگ آپ کی انٹروگیشن ہوتا ہے. جب آپ کو وہ سینٹینس کر دیتے ہیں تو وہ پھر ڈفرنٹ علاقہ کہ وہاں کیمپ انڈیا ہے, کیمپ ڈیوڈ ہے, کیمپ دس, سو وہ ڈفرنٹ ہے. تو آپ کو جب انٹروگیشن ہوتا ہے تو کیمپ الفا میں ہوتے ہیں آپ, تو کیمپ الفا میں آپ کے ساتھ یہ سب کچھ اور ہوتا ہے. جب وہ آپ کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی میں ہی ہوں, میں نے سب کچھ کیا بھائی, آپ باپ سرکار جی میں سائن کر کے دینا. جب آپ یہ کر دیتے ہیں پھر آپ کو کیمپ انڈیا چلے جاتے ہیں. پھر وہ آپ کو بہت سے لوگ صرف اس لیے ایڈمٹ کر لیتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اب یہ جو آئی کینٹ ہینڈل, اب یہ برداشت نہیں ہوتا کچھ, تو میں نے جانا ہے. تو یہی چیز کے لیے تو وہ اگر کمپیریزن کریں تو خیر یہ تو چیزیں وہاں پہ نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ ٹارچر وغیرہ ایسا نہیں, کیونکہ جیل میں اب آپ کچھ رہ نہیں گیا نا, آپ کو دے دی لائف, آپ کی تو لائف چلی, اس کو پتا ہے زندہ نہیں نکلے گا یہاں سے, تو ہی از ڈیڈ آلریڈی. آل دو مین دے ڈونٹ, ہاں آپ کے جو جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ وہ آپ کی جو مراحت ہیں وہ نہیں ملتی, لیکن یہ کہ دے ڈونٹ ڈو ٹارچر دیٹ کائنڈ آف اسٹف, اٹس ناٹ دیئر. ہاں ریپ وغیرہ کا ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, یہ کوئی اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے. خالد شیخ محمد بھی اریسٹ ہوا, وہ بھی یو ایس کے پاس ہے, اس سے کوئی انٹروگیشن ہوئی ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ریلیٹڈ, کوئی چیز آئی سامنے؟ نہیں ان سے کوئی سوال اس حوالے سے خالد شیخ محمد سے میرے جہاں تک میرے علم میں کوئی نہیں کیا تھا, کیونکہ وہ دے ہیڈ اے بگر فش ٹو فرائی, وہ ایک بہت ڈفرنٹ لیول کی چیز تھی. اور اس وقت ان کو آلریڈی پتا تھا جب خالد شیخ محمد اریسٹ ہوئے تو آلریڈی ان کو پتا تھا کہ عافیہ صدیقی کا کوئی تعلق نہیں کسی چیز سے. ان کو آلریڈی پتا تھا, سب سچ پتا تھا ان کو کہ یہ اس کا کوئی لین دین نہیں, یہ بس جسٹ شی گٹ کاٹ ان اے لائی, جھوٹ ہے سارا چیز. there was no reason to. ان کو پتا تھا آلریڈی, کوئی شبہ نہیں تھا ان کو, کسی کو بھی اس بارے میں شبہ نہیں ہے امریکہ کو نہ پاکستان کو. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی ڈاکٹر عافیہ کی بہن ایکٹیولی ایفرٹ کر رہی ہیں. کیا ان 14 سالوں میں پاکستان نے وہ ایفرٹ کی جو کرنی چاہیے تھی ایک ریاست کو؟ بریکنگ نیوز دوں علی بھائی, افغانستان ایگری ہے لینے کے لیے عافیہ صدیقی کو, افغانستان حکومت نے, لیکن وہ دیں گے نہیں افغانستان کو. افغان حکومت لینا چاہ رہا ہے عافیہ صدیقی, انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایکسیپٹ کر لیں گے کہ آپ ہمارے حوالے کر دیں. لیکن ابھی دو چیزیں چل رہی ہیں ایز وی اسپیک. آج کہ اگر ہم بات کریں اس مہینے کی یا اس ہفتے کی بات کریں, دو چیزیں چل رہی ہیں. ایک ہے جس میں سے کمپیشنٹ ریلیز, دوبارہ ان کی ایک کمپیشنٹ ریلیز کی ہے کہ جج کے سامنے جائیں کہ رحم کی اپیل کے طور پر ان کو چھوڑ دیا. نمبر یہ چل رہا ہے. نمبر 2 بیک ڈور چینل سے یہ چل رہا ہے کہ کس طرح شکیل افریدی جو تھا ملاؤن, اس کو جو ہے اس سے ایکسچینج کر لیں, پریزن سواپ میں کیا جائے. وہ کوئی, کیونکہ آج کل جو حالات آپ کو پتہ ہے ایسے ہیں, سیاسی حالات موافق نہیں ہیں, تو لیکن یہ کہ یہ دو چیزیں ایز وی اسپیک ابھی آن دا ہائی اسپیک ڈسپلے پہ ہیں. تو کمپیشنٹ ریلیز جہاں تک میرا اپنا پرسنل, کیونکہ میں جج کی تو نہیں سائیکالوجی جانتا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کمپیشنٹ ریلیز دیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان مان جائے تو شکل سے اس کو ٹرانسفر کر دیں گے پریزنٹ سواپ میں. ہم یہ سن بھی رہے ہیں نیوز میں کہ پاکستان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بدلے شکیل افریدی کو ایکسچینج کرنے کے لیے تیار ہے. کیا یو ایس لے گا انہیں؟ جو آپ کے نیوز ملتی ہیں وہ بہت الگ ملتی ہیں, جو مجھے ملتی ہیں بہت الگ ملتی ہیں. جبھی تو آپ کے میرے اختلافات بڑھتے ہیں اس بات کے. علی بھائی, اٹس ناٹ کٹ اینڈ ڈرائی وائٹ اینڈ بلیک رائٹ ناؤ. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان 100% ایگری ہوتا تب تک ہو چکا ہوتا. ایسا ہوا نہیں, ایسا ہے نہیں. I'm telling you the truth. امریکنس جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں یہ, لیکن یہ کہ لیٹس پٹ اٹ دس وے, ابھی یہ انیشیل نہیں بلکہ یہ کہیں کسی سٹیج پر ہے جو ناٹ ٹو لانگ ول کم. لیکن یہ کہ کمپیشنٹ ریلیز ڈینائی ہو جائے گی, اس کے بعد یہ میرا خیال ہے دے گونا پریزنٹڈ دیٹ. ابھی بھی کلائیو جو ہے وہ تھنک ابھی اسٹل وہ ہوپ فل ہے کمپیشنٹ ریلیز کے اوپر. ول سی, مجھے نہیں لگتا جج کمپیشنٹ ریلیز دے گی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بیٹے احمد کا کیا اسٹیٹس ہے؟ وہ اس ٹائم کی طرح ہے. احمد از ماشاء اللہ ہی از اے ڈاکٹر ناؤ. He don't talk much about it. He's doing well. He is a physician. اور mental state صحیح ہے, پر he don't want to be part of anything جو اس کا past ہے, یا he don't want to be in a picture with anybody. وہ پاکستان میں ہے یا کسی اور کنٹری میں؟ I rather not say. آج کے دن تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی مینٹل سٹیٹ کیسی ہے؟ اور آپ کیا پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی ریلیز ہو سکتی ہیں؟ علی بھائی, ایک کہتی ہے خواہش, ظاہر بات میری خواہش ہے, دل سے دعا بھی ہے, اور ایک ہوتی ہے امید. تو کمپیشن ریلیز کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ آئی بیٹ میرا ویپ کہ نہیں دیں گے وہ, یہ میں جانتا ہوں ان کو نہیں دیں گے. لیکن میرا خیال ہے اگر ہمارے پاس کوئی ایک صورت ہے تو وہ کمپیشن ریلیز کے علاوہ
وہ شکیل آفریدی سے ایکسچینج کی ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ ہو جائے گی, مجھے لگتا ہے کہ وہ ہو جائے گی. لیکن یہ کچھ آنے والے سیاسی دنوں کی بات زیادہ بہتر میں جواب دے سکوں گا. ابھی جو حالات ہیں سیاسی وہ بہت ڈاماڈول ہیں, I rather not speak about that. لیکن یہ کہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسا ہو جائے گا اگر کچھ تبدیلیاں آئیں تو. جو کچھ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ہوا, جو ظلم و ستم, جو زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئی, کیا امریکہ نے دنیا کے کسی اور کونے میں کسی اور خاتون کے ساتھ ایسی کوئی کارروائی کی جو آپ کی نالج میں ہو؟ علی بھائی, گرگٹ رنگ بدلنا نہیں بھولتا, سانپ اپنے جو ہے وہ کلر نہیں چھوڑتا. اس کا پیٹرن اور طریقہ یہی ہے. جیسے میں نے کو بتایا نا, وہ پکڑ لیتا ہے آپ کو تو پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ آپ ہیں. تو یہ تو دنیا میں ہوتا ہی ہے, ہوتا رہے گا. جب تک ہمارے اپنے لوگ ہمیں بیچتے رہیں گے اس وقت تک ہم بیچتے رہیں گے. یہ ہمارا ڈیلیما ہے. آپ یہ سوال کریں کسی برٹش سٹیزن سے تو آپ کو کیا آئے گا کہ میری گورنمنٹ میرے پیچھے کھڑی ہو جائے گی. تو ہماری گورنمنٹ ہمارے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. ہماری گورنمنٹ تو جھک کے تو قصور ہمارا زیادہ. آپ دیکھیے نا, چلو میں تو ہوں قصوروار, لیکن اگر میری گورنمنٹ سٹینڈ لے میرے بیاف کے اوپر, علی بھائی کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ میرے ساتھ یہ کر سکیں؟ کیا کسی برٹش سٹیزن کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ کہ آسٹریلین کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ کسی فرینچ کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے سامنے اگزامپل ہے نا ریمنڈ ڈیوس کی. آپ چھڑا کے لے آتے ہیں نا, مرڈر کرنے کے بعد چھڑا کے لے آتے ہیں. ہمارا مرڈر نہ کرو تب بھی دے دو, لے جائے یار, کڈیلان لا دے, چھتر مارن, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سکتا ہے؟ ہم غریب ہیں. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے, چھوڑ دیجئے, دل جلے کی بات ہے, منہ سے کچھ نکل جائے گا ایسی بات. اگر مجھے علی بھائی آپ گورنمنٹ کی طرف دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ قصور اس میں کس کا ہے. پچھلے 21 سال سے پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کی جیل میں ہے. ہم سب نے ایفرٹ کی, ہم سب نے آواز اٹھائی. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ایفرٹ کی یہ کافی تھی؟ علی بھائی, ہمارے لوگ ایفرٹ نہیں کرتے, باتیں کرتے ہیں. صرف باتیں کرنا آتی ہے ان کو. فیس بک پہ کچھ لکھ دینے سے جو ہے وہ آدمی مجاہد نہیں ہو جاتا. کچھ کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. قربانی ہمارے لوگ دیتے نہیں ہیں. ہمارے لوگ کسی کو اپنا بخار نہیں دیتے. باتیں کروا لو ان سے, بس انٹرنیٹ پہ کامنٹ لکھوا لو. قربانی دینے کا ٹائم آتا ہے نا, بڑے بڑے بھاگتے دیکھے میں نے. کوئی ہم اپنے آپ کو اپنے سے بلند تر ہو کے نہیں سوچتے, اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں. اور یہی ہمارا ڈیلیما ہے. یہ بر صغیر کا سب سے بڑا ڈیلیما ہے. یہ اگر ہم میں قربانیاں دینے کی اگر طاقت ہوتی نا تو آج ہم ان حالات میں نہ ہوتے. تو نہ قربانی نہیں, باتیں کرتے ہیں, ہم قربانی کبھی نہیں دیتے. قربانی نہیں دی جاتی ہم سے. اگر میری طرح آپ سب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنے وطن واپس آ جائیں تو کامنٹ سیکشن میں #ریلیز عافیہ صدیقی لکھ کر کامنٹ کریں.